میں نے کہا ہوشنگ میں تیری طاقتوں سے آگاہ ہو گیا ہوں، لیکن میں کچھ دیر تک یہاں ٹھہروں گا، اس کے بعد میں شہر ابکاتانات دیکھنے جاؤں گا۔ ہوشنگ کچھ دیر بعد کمرے سے نکل گیا اور میں کیومرس کے خنوط شدہ جسم کے پاس بیٹھ کر اس کے بازوؤں پر لٹکتے بالوں کو گننے لگا۔ یہ تقریباً 100 کے قریب بال تھے۔ 100 جنات پر قدرت حاصل کرنے والا کوئی بھی انسان جنات کے نزدیک بے خطرناک ہوتا ہے۔ میں چبوترے پر بیٹھ کر ابلاغ کی طرف دیکھنے لگا۔ سرخ دھند میں تیرتے کثیف اجسام اب دھیرے دھیرے نمایاں ہو رہے تھے۔ دھند کا رنگ نیلگوں ہوتا جا رہا تھا اور پورا کمرہ اجسام کثیف کی خوشبوؤں سے بھرتا چلا گیا۔ انہیں دیکھ کر نہ جانے مجھ پر سرخوشی کیوں طاری ہونے لگی۔ یہ دیمیال سپرائیں جیسی حوروں جیسی شہد دودھ سے جن کے چہرے تھے ایک آہنگ بھرے انداز میں رقص کر رہی تھی۔ لچکیلے ریشمی تاروں سے بنے وہ اجسام لہرا رہے تھے۔ بہاروں جیسی پرکیف اور روح کو سرشار کرنے والی ان کی ترنم بھری صدائیں نہ جانے کیا گا رہی تھی۔ میرا یہ احساس بڑھ گیا کہ میں انہوں نے کہاں دیکھا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ تو نہ آئی، بس میں مدہوش سا ہو کر گرد و پیش سے بے خبر ہو کر ان کو ناچتے ہوئے گاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ برق پوش اجسام ابلاغ کے گرد گھیرا وسیع کرتے کرتے اب پورے کمرے میں پھیل گئے اور پھر ان میں سے ایک وجود مہربان نرگسی آنکھوں والا بحر حسن میرے سامنے ایک شوریدہ سر لہر کی طرح آیا اور اپنا نرم و نازک ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کی نظروں میں تقدس تھا اور لبوں پر یاقوتی مسکراہٹ۔ اس کا پورا چہرہ شباب ماہتاب کی طرح روشن اور کشادہ تھا۔ اس کی جبین آسمان کی طرح روشن تھی۔ اے حما، ہماری زطاس کہاں ہے؟ یہ سن کر میں سن ہو گیا، بے خود بے تاب رفروختہ ہو گیا۔ تمہاری زطاس؟ یہ سنتے ہی میرے ذہن پر شہاب سا گرا اور میں بے اختیار ان الجھنوں سے نکل آیا جن کے تانے بانے مجھے اس اجنبی محلوق میں الجھا کر رکھ دیا تھا۔ تو کیا یہ زطاس جیسی محلوق ہے؟ ہاں میرے خدا، میرا پورا بدن عجیب سی سرشاری کے عالم میں نہال ہو گیا تھا۔ تم زطاس کی محلوق میں سے ہو؟ ہاں، زطاس ہماری شہزادی ہے، لیکن وہ برسوں سے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم نے سنا تھا کہ وہ تمہارے عشق میں بےتاب ہو کر انجانی منزلوں کی طرف نکل گئی تھی، اور اب سنا ہے کہ ابلاغ نے اس کا ایک راز اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اے حما، ہماری زطاس کو اس شیطان سے آزاد کرا دو۔ اے مہربان، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بولی، میں املس ہوں۔ اس کی شہد میں گھلی مترنم آواز میرے سماع سے ٹکرائی۔ اے املس، تو یہ یقین کر لے کہ میں اپنی آخری سانسوں تک زطاس کی حفاظت کروں گا اور ابلاغ کے سینے میں دفن اس راز کو حاصل کر کے رہوں گا۔ املس دھیرے دھیرے سرکتی ہوئی واپس چلی گئی اور ان بہت سی پری پیکر اجسام میں شامل ہو گئی جو ابلاغ کے گرد سرخوشی میں ناچ رہے تھے۔ املس جہاں اسرار و حیرت کی جنس تھی اور سپراؤں جیسا بانک پن اور عجوبہ حسن تھا، وہ مجھے سوچوں کی مجدار میں چھوڑ گئی۔ میں حیران تھا کہ یا الہی، زطاس کس دیس کی محلوق ہے؟ اس کی فطرت کس خمیر سے اٹھی ہے اور اس کا پیکر اسرار اتنے بہروپ کیوں بدل رہا ہے؟ میں نے زیر لب کہا، اے مولا کائنات، میں ایک جن زادہ ہوں، میں اس محلوق عجیب و لطیف میں سے ہوں جو انسانوں کی عقل و نظر سے ماورا ہے، مگر اے رب ذوالجلال، تو نے جنات پر مقدم اور ان سے بھی پر اسرار محلوقات پیدا کی ہیں۔ تیری شان کبریائی پر میں حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اللہ اس گناہ گار کو اتنی توفیق علم دے کہ وہ اسرار کے پردوں میں چھپی اس محلوق کے راز کو پانے اور اسے برداشت کرنے کی تمنا پوری کر سکے۔ میں کمرہ طلسمات سے جب نکلا تو آتش دانوں کی آگ کی حدت بڑھ چکی تھی اور آگ کے پجاری اپنے فرائض میں منہمک تھے۔ پر اسرار دھند میں لپٹے وجود اسی طرح رقصاں تھے اور ابلاغ اس دھند کے طلسم میں بے کسی سے جھگڑا ہوا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر پاؤں رکھا تو اچانک مجھے شدید جھٹکا لگا اور ایک خوفناک گڑ گڑاہٹ نے میرے قدم روک دیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کمرے کی حیت آنن فانن بدل گئی۔ آتش دان میری نظروں سے غائب ہو گئے اور کمرہ بھی ویران دکھائی دینے لگا۔ میں نے پہلے اپنی آنکھوں کو مسلا، پھر اپنے علم کی جوت جلا کر بصیرت قلبی کو روشن کیا، اس کی مدد سے اس جانب دیکھا جدھر سے میں آ رہا تھا تو مجھے دور سے غبار سا دکھائی دیا۔ مجھ پر اکتا جلد ہی کھل گیا کہ یہ کمرہ ہوشنگ کے طلسمات کا اسیر ہے۔ ہوشنگ نے اس لیے تو اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ ابلاغ اس کمرے سے نہیں جا سکتا۔ میں ہوشنگ کے محل میں آگیا اور ہواؤں میں تیرتا پھرتا ان سندلی خوشبوؤں کو سونگھتا رہا جو محل کے کونوں سے کیف اور ہوا کے جھونکوں کے ساتھ پورے محل میں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے غور کیا کہ پہاڑوں کو کھود کھود کر تعمیر کیے گئے اس محل کے در و دیوار میں چھوٹے چھوٹے ہوادار سوراخ ہیں اور سوراخوں سے دوسری جانب خوشبودار جڑی بوٹیوں کو ہلکی ہلکی آنچ پر سلگایا جا رہا جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ یہ خوشبودار مہک سوراخوں سے اندر آ رہی تھی۔ یہ مہک مجھے بہت خوشگوار لگی اور پور پور میں سرخوشی اور میرے اندر کیف اور احساس جاگنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میرا ذہن جو ایک عرصہ سے وہ اسے گردابوں میں پھنسا ہوا تھا، اس کے اوپر سے بھاری بھاری پردے سرک رہے ہوں اور میرا وجود لطیف ناگہانی طور پر لطیف تر ہو رہا ہے۔ میں سرخوشی کے عالم میں محل کے ایک باغیچے میں نکل آیا۔ پہاڑوں کی ڈھلان پر ایک وسیع قطع پر رنگ برنگے پھول لہک رہے تھے اور ان کی مہک سے فضا پر وجد ذات طاری تھا۔ پھولوں کے ساتھ ساتھ وہاں پھلدار درخت بھی تھے۔ میں حیران ہوا کہ زمین سے اتنی بلندی پر واقع ابکتانہ کتنا خوبصورت اور شہر طلسم ہے کہ اس کی پتھریلی سرزمین میں سے بھی ایسے خوشنما پھول اور درخت پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایک نخل باراور کے نیچے گیا اور کھجوروں کا ایک بڑا سا خوشہ اتار کر کھانے لگا۔
میں نے تمہیں بتایا نہ کہ مجھ پر ہوشنگ کے محل کے اسرار نے وجد و سرمستی طاری کر دی تھی اور میرے ذہن و قلب کے کثافت کی دبیز طے اندر سے اتر گئی تھی میں نہال و سرشار تھا، میری طبیعت کھجوریں کھانے پر آمادہ ہو رہی تھی۔ میں ایک ایک کھجور توڑ کر اطمینان سے کھا رہا تھا کہ مجھے ہلکے سے مدھر ساز کی آواز سنائی دی، کوئی ہولے ہولے سے میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو ایک دلنشیں غزل خواں آنکھوں والی قامت کشیدہ دوشیزہ ہاتھوں میں ایک تھال اٹھائے میری طرف آ رہی تھی۔ اس کے ہر قدم سے پرسوچ چاپ اٹھ رہی تھی۔ میں نے وفور تجسس سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کھجور کا ہوشہ میرے ہاتھوں میں تھا، اس کے لبوں پر تبسم تیر رہا تھا۔ وہ میرے مقابل آ کر ٹھہری تو مجھے حیرت انگیز احساس ہوا۔ وہ مجسم ناز و ادا ایک جنزادی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر میں چونکا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، اے ہاما، آقائے پیشداد کی ملکہ نے تمہارے لیے یہ مشروب بھیجا ہے۔ میں نے تھال اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا، اس پر انگوری رنگ کا مشروب تھا۔ میں نے خاموشی سے مگر پرتجسس اور متبسم انداز میں مشروب اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر کہا، اے ناز و نم کی پروردہ جنزادی، یہ مشروب کیا ہے؟ اے ہاما، یہ مشروب اس خطۂ گلزار میں کھلنے والے پھولوں اور پھلوں کا رس ہے۔ وہ نہایت پروقار انداز میں کہنے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے سومار کہتے ہیں اور میں آقائے پیشداد کی ملکہ حدید کی کنیز ہوں۔ اے سومار، ہاما کی جانب سے ملکہ حدید کی خدمت عالیہ میں سلام کہنا، میں نے کہا اور پھر پوچھا، لیکن اے سومار، کیا تجھ سے پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری عزت مآب ملکہ نے مجھے یہ مشروب کیوں بھیجا ہے؟ سومار گردن چکا کر بولی، اے عظیم ہاما، ملکہ حدید جس پر مہربان ہو اسے یہ مشروب پلاتی ہے۔ ملکہ حدید کی اس مہربانی پر شکریہ۔ میں نے کہا، کیا تو بتا سکتی ہے کہ ملکہ حدید نے مجھ پر یہ کرم فرمائی کیوں کی ہے؟ میں زیادہ نہیں جانتی، البتہ ملکہ عالیہ نے فرمایا تھا کہ ہاما تجھ سے یہ سوال کرے گا تو کہنا کہ ملکہ حدید جشن سدا کے روز تجھ سے ملے گی اور تمہارے سوالوں کے جواب دے گی۔ سومار یہ کہہ کر چلنے لگی تو میں نے کھجوروں کا ہوشہ اس کی جانب بڑھایا اور کہا، سومار، تمہاری میزبانی کا شکریہ، لیکن کیا تم میری طرف سے یہ تحفہ پسند کرے گی؟ نہیں ہاما، میں یہ وصول نہیں کر سکتی۔ وہ گھبرا گئی۔ میں نے وجہ دریافت کی تو وہ بولی، میں غلام زادی اور اسیر زدہ ہوں، ہم پر اس خطۂ گلزار کی کوئی شے کھانا حرام ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، سومار، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے ہاما، تو آقائے ہوشنگ کا مہمان ہے، اس لیے تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس محل میں جہاں چاہے جا سکتا ہے، مگر یہ خطہ گل و گلزار ملکہ حدید کی ملکیت ہے، آقائے ہوشنگ بھی یہاں نہیں آ سکتے۔ لیکن یہ ملکہ حدید کی عنایت خسروانہ ہے کہ وہ تجھ پر التفات فرما رہی ہیں۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو ملکہ حدید اس کی زندگی کا چراغ ایک شعلہ بے وقت کی طرح بجھا دیتی اور اس کی راہ کے صندوق میں بند کر کے اس کی روح اپنے قابو میں کر لیتی جو ملکہ عزت مآب کے پاس ہے۔ سومار کی باتیں سن کر میرا تجسس بڑھ گیا اور اب قطانہ کے حکمرانوں کے علوم و طلسمات کی ایک نئی کہانی سن کر میری ان میں دلچسپی بڑھ گئی۔ میں نے کہا، سومار، ملکہ حدید کو بھی علوم پر دسترس حاصل ہے؟ اے ہاما، تو نے آقائے ہوشنگ کو دیکھا، لیکن ہماری ملکہ حدید تو عجوبہ طلسمات ہے، ان کے پاس علوم کی ایسی طاقت ناگہاں ہے کہ وقت کے بڑے بڑے صاحب علم بھی ان کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ وہ اترا کر مجھے بتانے لگی، تو پھر تمہاری ملکہ آقائے ہوشنگ پر بھاری ہوں گی؟ میں نے دلچسپ انداز میں پوچھا۔ سومار واپس جانے لگی تو میرے دل میں ایک وجدانی خیال آیا۔ میں نے کہا، اے سومار، ایک پل کے لیے ٹھہر جا، میں چاہتا ہوں تو میری جانب سے ایک تحفہ اپنی ملکہ حدید کو پیش کرنے کے لیے لے جا، لا مجھے دے، مجھے اب دیر ہو رہی ہے۔ سومار بولی، مگر تمہارے پاس کون سا تحفہ ہے؟ میں نے کہا، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر میں نے اسرار جہاں میں ایک ڈبکی لگائی اور دوسرے لمحے سومار کے سامنے حاضر ہوا، ایک در نایاب اس کے سامنے رکھا۔ انڈے سے بڑا سرخ رنگ کا یہ گوہر آبدار نگینہ دیکھ کر سومار کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ پتھر کی روشن کرنوں نے اس کے چہرے پر جل ترنگ کر دی تھی۔ میں نے کہا، سومار، یہ حقیر سا تحفہ اپنی ملکہ کو پیش کر دینا۔ سومار نے ہاتھ آگے بڑھا کر پتھر پکڑنا چاہا تو اسے شدید جھٹکا لگا اور بیچاری کرب سے چیخ مار کر پیچھے الٹ گئی۔ اس کا روشن چہرہ تاریک اور مکروہ ہو گیا اور اس کی روح حقیقی کے اوپر سے جس میں ظاہری اتر گیا، اس کا اصل چہرہ اپنے خد و حال کے ساتھ ظاہر ہو گیا۔ مجھے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہوئی کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس پتھر کی حیثیت ہے، اگر کوئی مہلوک ماورائی جو اخلاقی طور پر کمزور سرکش ہو یا کسی کے سحر کا شکار ہو، اس کے گرد تنے طلسماتی جال کی تاریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سومار کو کھڑا کر دیا۔ اس کا پورا بدن حقیقی لرز رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان سال جنزادی تھی۔ میں نے اس سے اپنی اس حرکت کی معافی مانگی کہ میری وجہ سے اس کا لباس حاکی ختم ہو گیا تھا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، سومار، میں تجھے تیرا بدن واپس لوٹا دیتا ہوں۔ وہ بولی، ہاما، تو نے مجھ پر ظلم کیا، ملکہ حدید مجھے جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ اگر میں نے کبھی اپنے روپ حقیقی میں آنے کی جسارت کی تو وہ مجھے جلا ڈالیں گی۔ میں نے کہا، سومار، تو گھبراتی کیوں ہے؟ اگر تو چاہتی ہے کہ تجھے ملکہ حدید کے پنجہ سے آزادی مل جائے تو اس موقع کو غنیمت جان لے اور یہاں سے چلی جا۔
सुमार तड़प कर बोली, हामा तो अजीम है और नेक सीरत जिन्नज़ादा है। मैं मलका हदीद के कब्जा से निकलना चाहती थी, मगर मलिका ने मुझ पर तिलिस्मी बंदिशें लगा रखी थी। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मलिका अपने इल्म के जोर पर मुझे हर उस जगह से बाजियाब कर लेगी, मैं जहाँ भी गायब होकर जाऊंगी। मैंने उसे कहा, अगर तू रजामंद हो तो मैं तुझे मलका हदीद से आज़ाद करा दूंगा। मैंने उसका खौफ ख़त्म करने के लिए उसे तसल्ली दी और ये भी कहा, मलका हदीद अगर मुझ पर मुल्तफित है तो मैं तेरी आज़ादी उससे मांग लूंगा। वो तशक्कुर भरे अंदाज में मेरी तरफ देखने लगी। मैंने अपने उलूम के जरिए उसका पैरहन वापस लौटा दिया और फिर वो दुर्रे नायाब एक तिलस्मी कपड़े में बांधकर उसके हवाले किया तो वो एक बार फिर घबराई, मगर मेरी ढारस ने उसे मुतमईन कर दिया। सुमार, अब इस पत्थर का इसरार तुझ पर मुनकशिफ नहीं होगा। सुमार ने पत्थर लिया और चली गई और मैं मलका हदीद के बारे में सोचता रहा कि वो कौन है। मुझे शाहनूर और जुतास याद आने लगी थी। मैंने सोचा कि शाहनूर को यहाँ बुला लूं, लेकिन मैंने सोचा कि जब तक जुतास को अबलाग से निजात नहीं मिल जाती तो मुझे शाहनूर को नहीं बुलाना चाहिए। मुझे खदशा था कि शाहनूर जुतास के बारे में जानकर किसी बदगुमानी में मुब्तला ना हो जाए। आफताब अपनी रोशनियां समेटकर अर्जो आसमान के किनारे में उतर रहा था। जवाल का वक्त था कि शाह होशंग ने मुझे तलब किया और बताया कि आज रात जश्न सद्दा मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दराज के मुल्कों से उनके खास मेहमान आ रहे हैं। होशंग ने मुझे कहा, हामा मिस्र की सरजमीन तुझसे पोशीदा नहीं है, वहाँ बुलंदो बाला एहराम तामीर हो चुके हैं। उस मुल्क में हमारा एक मेहरबान है, वो भी आ रहा है। ये वो शख्स है जिसने इंसानों को मरने के बाद हुनूत करने का फन वहाँ तरवीज किया है। क्या ये हो आतब वही है जिसने आकाई क्यूमरस को हुनूत किया है? मैंने दरियाफ्त किया। नहीं, ये वो शख्स नहीं, वो काम हातूक ने किया था और हो आतब उस हातूक का शागिर्द था। होशंग ने कहा। किले में जश्न सद्दा के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। हर तरफ चहल पहल थी। एक बड़े से मैदान में संदल की लकड़ियों से आग रोशन की जा रही थी और पूरा किला उसके खुशबूदार धुएं में मदहोश हो रहा था। किला पर आतिशदानों में आग को मजीद भड़काया जा रहा था। एक गहरी सी रात थी, मगर अब काताना में आग के रोशन अलाव ने हर सू उजाला फैला दिया था। जहां आग भड़क रही थी उसे कुछ फासले पर एक बड़ा चबूतरा बनाया गया था और उस पर क्यूमरस समेत तमाम हुनूत शुदा ढांचे निहायत इज्जत और एहतराम के साथ रखे गए थे। होशंग अपने मुसाहिबीन और मलकाओं के साथ एक तख्त पर बैठा हुआ था जो चबूतरे से चंद कदमों के फासले पर था। आग भड़काने वाले अपने हाथों में भारी थाल उठाकर आग के गिर्द नाच रहे थे। अब काताना में जश्न सद्दा मनाने की रिवायत क्यूमरस के अहल से जारी थी कि कोहे दमांदू पर जिन्नात के साथ जंग के दौरान उन्हें भारी पत्थरों से भी मारा था। पत्थर आपस में टकराने से आग पैदा होती थी। जो भी जिन या सरकश बदरू उस पत्थर और आग से लगती वो जल कर राख हो जाती थी। क्यूमरस एक दाना और अला पय का तामीराती ख्याल रखने वाला शख्स था। उसने पत्थरों की रगड़ से आग पैदा होने और फिर इस आगे नगाहानी से जिन्नात के मरने का मंजर देखा तो उसने जंग के बाद उन पत्थरों से आग जलाई। आग को जलाकर कैदी जिन्नात पर आजमाता था। एक सर्द रात को वो एक झाड़ीदार इलाके में बैठा हुआ था और शुगल ही शुगल में पत्थरों को रगड़ कर आग जला रहा था और झाड़ियों ने आग पकड़ ली। क्यूमरस आग के जलने का मंजर देखने लगा। उसे आग से हिद्दत महसूस हुई। उसके थके हुए सर्द बदन को राहत का एहसास हुआ। उसने नारा मस्ताना बुलंद किया और फिर उसने आग को जलाने की समल को अपनी नस्लों तक दराज कर दिया। जश्न सद्दा इसी रिवायत का तसलसल था। शहर अब काताना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उन मुत्तकी साथियों की नस्ल से आबाद हुआ था जो कश्ती नूह में सवार थे। ये मुत्तकी परहेजगार सदियों तक हज़रत नूह की तालीमात पर अमल पैरा रहे थे, मगर शैतान ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से आग और फिर अपने बुजुर्गों को खुदाई रुतबा देकर खुराफात शुरू हो गई थी। होशंग भी एक शैतानी अमल का परवरदा इंसान दिखाई देता था। जश्न सद्दा की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। होशंग इन खुनूत शुदा ढांचों के पास आकर अजीब सी खुराफात अदा करने लगा। हासी देर बाद उसने एक जलाल भरे अंदाज में मलका हदीद को पुकारा था। उसकी आवाज़ के दबदबे से शहर अब काताना के दरो दीवार पर दहशत तारी हो गई थी। मुझे लगा होशंग के अंदर बहुत सी तागूती ताकतें दाखिल हो गई हैं। एक लम्हा बाद आग के कब से महल की जानिब से मलका हदीद पूरे जाहो जलाल के साथ आई और उसके साथ सुमार थी जिसने थाल उठा रखा था। मलका हदीद के चेहरे से खुशूनत ज़ाहिर हो रही थी। वह हुस्न और रानाई का पैकर थी, मगर रोब जलालत ने उसे एक मुतकब्बर मलका का रूप दिया था। वो आग के अलाव के पास पहुंची तो होशंग ने उसका इस्तकबाल किया और वहाँ मौजूद तमाम मलकाओं और मुसाहिबीन और तमाम मेहमानों ने मलका हदीद को झुककर सलाम पेश किया। मलका हदीद का ये दबदबा देखकर मैं हैरान रह गया। मलका हदीद ने इस दौरान मेरी तरफ देखा और उसकी गहरी पुरकशिश और सुलगती आंखों में अजीब सा एहसास पैदा हो गया। मुझे शायबा हुआ कि मलका हदीद मेरा जाना पहचाना चेहरा है। उसे मैंने कहीं देखा है, मगर कहाँ? मुझे कतई याद ना आया। मलका हदीद शान बेतनाई और दिलरुबाई और रौनक से होशंग के पास खड़ी हुई। फिर उसने सुमार के हाथों में पकड़े थाल में से एक अजीब सा नोकीला फौलादी हथियार उठाया। कुछ पड़ने के बाद होशंग को दे दिया। होशंग ने वह हथियार आग में चलाने के बाद कहा, अबलाग को हाजिर किया जाए। ये सुनते ही हर तरफ सनसनाहट फैल गई। होशंग का चेहरा गजब से भर गया था। कुछ ही देर बाद अबलाग को सामने लाया गया। उसी लम्हा मुझे एहसास हुआ कि जुतास मेरे आसपास कहीं मंडला रही है।
میں نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ میرے عقب میں کھڑی تھی اور شاہ بیت کی طرح لرز رہی تھی۔ اس لمحہ ہوشنگ نے مجھے پکارا اور کہا، ہاما، اپنی مہربان ہستی کو یہاں لے آؤ۔ میں نے زوتاس کو ساتھ لیا۔ ہم دونوں ہوشنگ اور ملکہ حدید کے پاس جا ٹھہرے۔ ملکہ حدید نے زوتاس کو دیکھ کر عجیب سا منہ بنایا تھا جس میں ناپسندیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ ہوشنگ نے مجھے اور زوتاس کو ابلاغ کے گرد کھڑا کیا اور پھر وہ نوکیلا فولادی ہتھیار آگے طاقت سے جھلستا ہوا آلہ ابلاغ کے سینے میں بے رحمی سے اتار دیا۔ نوکیلا ہتھیار ابلاغ کے سینے میں اترا تو آنن فانن سے آندھی اٹھی اور اس کے ساتھ ہی عجیب کراہیت امیز سرانڈ چاروں طرف پھیل گئی۔ ہوشنگ اور ملکہ حدید سمیت میں بھی اس افتاد ناگہانی پر گھبرا گیا۔ مجھے زوتاس کی کپ کپاتی آواز سنائی دی، ہاما، ابلاغ کی طاغوتی قوتیں باہر نکل رہی ہیں، تم جلدی سے اس بدبودار آندھی کو ختم کر دو۔ میں اسے کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ ملکہ حدید اور ہوشنگ بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہیں توقع نہیں تھی کہ اس طرح بھی حالات پیش آ سکتے ہیں۔ ہاما، باتوں میں وقت برباد نہ کرو، جلدی سے باہر جاؤ اور ان سوراخوں کے پاس کھڑے ہو کر سندلی ہواؤں کو اکٹھا کر کے وہاں ہواؤں کا طوفان پیدا کرو تاکہ سندلی خوشبودار ہوائیں جب قلعے کے اندر داخل ہوں گی تو یہ سرانڈ باہر نکل جائے گی۔ سنو ہاما، تمہیں یہ کام جلدی کرنا ہوگا۔ اگر تم نے ذرا بھی تاخیر کر دی تو یاد رکھو اس قلعے میں ابلاغ کی مخفی طاغوتی طاقتیں تباہی پھیلا دیں گی۔ ابلاغ کی طاقت انہی قوتوں میں پنہاں تھی۔ جس طرح سانپ اپنے بچوں کو کھا کر جیتا ہے، یہ ابلاغ بھی سانپ جیسا ہے۔ اس نے طاغوتی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے سے کمزور قوتوں کو ہڑپ کر لیا تھا۔ ہاما، میں اس لیے بھی تمہیں یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ یہ طاغوت کی مانند نکل رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرا راز بھی ان کے ساتھ اس کے بدن سے نکل جائے۔ اے ہاما، اگر ایسا ہو گیا تو زوتاس مقبرہ کمزور تر ہو جائے گی۔ زوتاس لرز رہی تھی، کپ کپا رہی تھی، اس کا حسن ابر ریشم کی مانند سیاہی مائل ہو رہا تھا۔ اسی لمحے ایک اور عجیب بات ہوئی۔ سیاہ غبار نے ملکہ حدید کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی ہجوم کی طرف بھاگی تو سیاہ غبار نے اس کے لباس کو ایسے پکڑ لیا جیسے آگ کسی کپڑے کو پکڑتی ہے۔ پس ملکہ حدید کو سیاہ غبار نے پکڑ لیا تو وہ چیختی ہوئی بھاگنے لگی۔ ہاما، خدا ذوالجلال کے واسطے جلدی جاؤ، زوتاس روحانسی انداز میں بولی۔ میں برق رات کی مانند قلعے کے باہر پہنچا۔ اس دوران مجھے ہوشنگ کو اس کے مہمانوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دی۔ میں سندلی خوشبوؤں کے ڈھیر کے پاس پہنچا جو ہلکی ہلکی آگ سے سلگ رہی تھی۔ میں نے اپنی طاقتوں کو اکٹھا کیا اور سندلی خوشبوؤں کے دھوئیں کو اپنے حصار میں لے کر قلعے کی دیوار کے سوراخوں میں تیز دار ہواؤں کو داخل کر دیا۔ سندلی طوفان تیز طوفان کی طرح بگولوں کی صورت میں یورش برپا کرتا ہوا قلعے میں داخل ہونے لگا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس معطر و مطہر دھوئیں نے شہر ابکاتانہ کو اپنے حصار میں لے کر ایک وسیع و دبیز تہ جما دی۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ ابلاغ کی طاغوتی طاقتوں کا غبار اس خوشبودار طغیانی کی تہ کے نیچے کثافت کی طرح بیٹھنے لگا اور اس میں چھپے ناسور وجود شہر ابکاتانہ کے بازیوں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابلاغ کی طاغوتی طاقتیں ہراساں ہو کر انسانوں کے اندر پناہ لے رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ قوتیں انسان کے اندر داخل ہوگی تو ہر انسان کے اندر موجود شیطان ان قوتوں کی پناہ گاہ بن جائے گا اور وہ ان کے ساتھ مل کر ہر انسان کو لشکر ابلیس میں شامل کر دے گا۔ اے میرے معزز دوست، میری بات دھیان سے سنو۔ ہاما نے مجھے مخاطب کیا اور میں ہمتاً گوش اس کی بات سننے لگا۔ ہر انسان پر ایک فرشتہ اور شیطان مسلط ہے۔ جب ایک طاغوتی طاقت انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو روحانی طور پر کمزور انسان پر وہ قوت غالب آ جاتی ہے اور اس کے شیطان سے مل کر انسان کے اندر باطل و گمراہی کی خندقیں کھودتی پھرتی ہے۔ وہ انسان شیطان کا اعلی کار تو ہوتا ہی ہے مگر اس کی یہ شیطانی قوتیں دو دھاری تلوار کی مانند ہو جاتی ہیں۔ پس جب ابلاغ کی وہ تمام غلام روحیں اس کے سینے کے قید خانے سے باہر نکلی تو عفریت بن کر انسانوں کو چمٹنے لگی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہوشنگ جو مخفی علوم کا پروردہ تھا اور ملکہ حدید جو علوم پر دسترس رکھتی تھی ان قوتوں کے آگے بے بس ہو چکے تھے۔ پس میں نے ایک عرصے بعد اپنی مخفی طاقتوں کو بیدار کیا اور سندلی طوفان برپا کر کے میں قلعے کے اوپر چڑھ گیا اور سینہ تان کر ایک زوردار نعرہ مارا۔ میرے نعرے کی گونج سے پورا شہر ابکاتانہ لرز اٹھا۔ میں نے بے رحم عفریت نما ہوائی محلوق کو للکارا اور کہا، اے ابلیس کی غلام روحو، میں ہاما تمہارے سر پر مسلط ہوں۔ ہم نے تمہیں ابلاغ کی قید سے نجات دلائی ہے، یہ تم پر ہمارا احسان ہے۔ اب اگر تم نے انسانوں میں داخل ہونے کی کوشش کی تو خدا ذوالجلال کی قسم میں تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میری آواز کے روب و جلال نے عفریتوں کو بے چین کر دیا۔ وہ بولے، ہاما ہمیں راستہ دے، ہم بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے سندلی طوفانوں میں ایک راستہ بنایا اور کہا، اس راستے سے اپنے غلیظ وجود کے ساتھ باہر کھسک جاؤ اور جاتے ہوئے وعدہ کرو کہ تم آئندہ شہر ابکاتانہ میں نہیں آؤ گی۔ عفریت نما وجود آزادی ملنے پر خوش ہو گئے اور وہ بولے، ہاما ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس شہر میں ڈیرا نہیں ڈالیں گے۔ میں نے انہیں راستہ دیا اور سیاہ غبار ایک قطار کی صورت میں باہر آنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد سارا دھواں غائب ہو گیا۔ پھر میں فوراً ابلاغ کی لاش کے پاس پہنچا۔ ہوشنگ اس دوران ملکہ حدید کے ساتھ محل میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے مہمان بھی بھاگ چکے تھے۔ ابلاغ کے سینے سے اب تھوڑا تھوڑا دھواں اٹھ رہا تھا، اس کا رنگ سیاہی مائل ہو چکا تھا، اس میں سے روشنی کی لہریں سی پھوٹ رہی تھیں۔ اسی لمحے زوتاس کی سرسراتی آواز سنائی دی، ہاما میرا راز باہر نکلنے لگا ہے، اسے جلدی سے قابو کر لو۔ میں نے جلدی سے ابلاغ کے گرد حصار قائم کر دیا اور زوتاس کو بھی اس میں بلا لیا۔
अबलाक के सीने से निकलने वाला स्याही माइल धुआं अब एक गहरी रोशनी में बदल गया था और तेजी से बाहर निकल रहा था। मैंने अपने दोनों हाथों से नूर की लहरों को काबू किया और फिर जुतास के सामने वो लहरें पेश कर दी। जुतास की आंखें जिंदगी की ताबानियों से झिलमिलाने लगी। उसने अपना मकसद राज, अपनी ताकतों का मनबा मेरे हाथों से ले लिया। फिर अपने लरसते हाथों में पकड़कर बोली, हाँ माँ, ये जीवन तेरे नाम है, तूने मुझे खरीद लिया है, अब मैं नहीं जा सकती। पास से हाँ माँ, जुतास अब सिर्फ तेरा दम भरेगी। जुतास की आंखों में मोहब्बत और उल्फत का समुंदर मौजूद था। उसने अपना वजूद मुकम्मल किया और फिर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ माँ, मलका हदीद से होशियार है ना, वो तुम्हें फांसना चाहती है। मैंने पूछा, जुतास, मलका हदीद को देखकर मुझे एहसास होता है मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। जुतास बोली, तुमने उसे देखा है, ये इब्लीस की पैदा करदा महलूक है। तुम्हें याद होगा सदियों पहले इब्लीस की 2 दासियों याला और मयाला ने तुम्हें बहुत तंग किया था, जिन्हें तूने मार डाला था। हाँ हाँ, क्या ये वही है? हो मेरे खुदा, क्या ये याला है? मैंने हैरान होकर पूछा। वो बोली, ये याला नहीं, ये मयाला है। इब्लीस ने इसकी रूह कैद कर ली थी, जिसे वो हर दौर में अपने वक्त की हसीन जमील दुशीज़ा के अंदर दाखिल कर देता है। मलका हदीद एक दुशीज़ा थी जिसे होशंग पसंद करता था। बस जब क्यूमरस ने शहर अबकाताना को तागूती ताकतों से पाक कर दिया तो इब्लीस ने मयाला की रूह को हदीद के अंदर दाखिल कर दिया। क्यूमरस के बाद होशंग बादशाह बना तो उसने हदीद से शादी कर ली। मलका हदीद ने होशंग को अपनी ताकतों से यरगमाल बना लिया। होशंग मलका हदीद से डरता है। मलका हदीद ने हजारों नेक जिन्नजादियों को अपना गुलाम बनाया हुआ है और उनसे काम लेती है। सुमार भी उनमें से एक है। इस वक्त ये सब लोग कहाँ हैं? मैंने दरियाफ्त किया तो जुतास बोली, वो उस बड़े कमरे में है जहाँ तुमको ले जाया गया था। मलका हदीद पर पहले अबलाक की गुलाम तागूती ताकतों ने हमला किया था और फिर तुम्हारे संदली तूफानों से कमजोर कर दिया। होशंग उसका इलाज कर रहा। पस है मेरे हामा, फिलहाल तो उस कमरे में नहीं जाएगा। वो मेरा हाथ थाम कर मुझे कोहे दमादू पर ले गई। मैंने सवाल किया, जुतास, होशंग ने तुम्हारी जैसी महलूक को अपना असीर बनाया हुआ, क्या तुम जानती हो? मैंने उसे इमलस के बारे में बताया तो जुतास सरदाह भरकर बोली, हाँ माँ, ये दास्तान बड़ी तवील और खौफनाक है। मैं तुम्हें इस राह से आगाह करूंगी, लेकिन इस कहानी से पहले मैं तुम्हें बनो समूद के हालात सुना दूं कि तेरे बाद वहाँ क्या हशर बरपा हुआ है। आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बनो समूद के हालात सुना दूं कि वहाँ अब अल्लाह के एक नबी का ज़हूर होने वाला है। सुनो ए हामा, अमलूक बनी तसम से ताल्लुक़ रखता था। बहुत बेरहम खुदगरज इंसान था। लोगों की इज्जतों से खेलना उसका मशगला बनकर रह गया था। अपने दुश्मन कबीले बनी जदीस को जलीलो ख्वार समझता था। दुश्मन कबीले को मजीद जलीलो ख्वार करने की गरज से उसने एक रस्म ये बना रखी थी कि बनी जदीस की लड़कियां शादी की पहली रात उसकी हवेली में लाई जाती थी। तब उसके बाद वो अपने शोहरों पर हलाल होती थी। अगर कोई अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करता तो उसे सख्त सजा दी जाती, क्योंकि अब उसका राज था। इसलिए उसने बनी जदीस पर जुल्म सितम करके उसकी कमर तोड़ दी थी। इस कौम में अब कोई ऐसा न था जो उसके जुल्म के आगे सर उठाता। उन दोनों कबीलों की जंग बहुत दिनों से चल रही थी। कभी बनी जदीस उन पर गालिब आ जाते तो कभी उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ता। उस रोज बनी जदीस की बेटी गफीरा उसके सामने सहमी हुई पड़ी थी और अमलूक जोर जोर से कहकहे लगा रहा था। किला मशकर की संगी दीवारें बरसों से ये हौलनाक तमाशा देख रही थी। मजलूम अफीरा कभी मशकर की ऊंची दीवारों को देखती तो कभी सहमी हुई निगाहों से उस अमलूक को देखती जो उसके पास खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वो मशकरा की दीवारों को तोड़कर भाग जाए या उस खूंखार दरिंदे का खून कर दे, मगर वो कुछ न कर सकती थी क्योंकि उसे मुकाबला करना उसके बस में न था। कहाँ वो खूंखार द्योर, कहाँ ये मजलूम और कमजोर लड़की। लिहाजा हर लड़की की तरह ये भी बेबस हो गई और रोने धोने के सिवा कुछ न कर सकी। मगर उस वक्त के दिल में जो आग भड़क उठी थी अब वो बुझने वाली नहीं थी। उसने इंतकाम लेने की गरज से बनी जदीस के तमाम बुजुर्गों और बड़ों को जमा किया और उन्हें गैरत दिलाते हुए बोला, ए बनी जदीस के इज्जतदार हो, तुम बनी जदीस के मोअज़्ज़ज़ और इज्जतदार हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हारी बहन बेटियों की बेहुरमती की जाती है? फिर असवद जोश में आकर कहने लगा, अगर तुम मेरा कहा मानो तो यकीन जानो इसी में तुम्हारा भला है। तुम्हें इस जिल्लत की जिंदगी से निजात मिल जाएगी और तुम इज्जत की जिंदगी गुजारोगे। तुम किसी बड़ी दावत का एहतमाम करो जिसमें अमलूक के अलावा बनी तसम के दूसरे मुअज़्ज़ज़ीन भी शिरकत करें। इस खाने में कोई ऐसी जहरीली चीज मिला दो जिस खाने से ये सब मर जाएं, या जब ये सब खाने में मसरूफ हो तो इन्हें काट कर डाल दो ताकि इनके गैर इंसानी मजालिम से निजात मिल सके। मुझे यकीन है कि फिर हमारी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू से खेलने वाला कोई ना रहेगा और हम इज्जत और सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। जो कुछ असवद के दिल में था उसने सबके सामने कह दिया। बनी जदीस ने जब असवद की यह तरकीब सुनी तो उन्हें अपनी इज्जत और आबरू बचाने की उम्मीद नजर आने लगी। उनके मुरझाए हुए चेहरे खुशी से खिल उठे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है असवद, मजमा में से कोई जोश में खड़ा होकर बोला। हम अमलूक को उसके साथ आने वालों को काट कर डाल देंगे। जो हमारी इज्जत से खेलते हैं उन्हें अपने नेज़ों से छेद देंगे। हम उनमें से किसी को नहीं छोड़ेंगे जो सरदारी कर सके या अपनी ताकत का दम भर सके। इस तरह हम एक बार फिर गालिब आ जाएंगे। पूरे मजमे के लोगों ने मिलकर इस तरकीब पर अमल करने का फैसला किया। फिर असवद ने कहा, मैं इस दावत का तमाम खर्चा बर्दाश्त करूंगा और खुद अमलूक को दावत देकर आऊंगा।
وہ اس دعوت میں ضرور شرکت کرے گا، نہ صرف خود بلکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اس دعوت میں ساتھ لائے گا۔ پھر سب نے مل کر دعوت کا ایک دن مقرر کیا اور اپنے پروگرام کو عملی شکل دینے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اسود کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اس لیے وہ جلد از جلد اس کام کو انجام تک پہنچانے کا خواہش مند تھا۔ وہ صبح ہونے کے انتظار میں رات بھر نہ سو سکا، کبھی کروٹیں بدلتا تو کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ ساری رات اس نے بڑی بے چینی سے کاٹی۔ صبح ہوتے ہی اس نے بنی جدیس کے سرداروں کو جمع کیا اور ان کو ساتھ لے کر قلعہ مشکر جا پہنچا۔ اسود اور سب سرداروں نے املوک سے ملاقات کی۔ اس کے پاس رباح بن مروہ بھی بیٹھا تھا۔ یہ خرانٹ بنی تسم میں بڑا دانا سردار مانا جاتا تھا۔ اس نے اسود کے چہرے کو غور سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ چہرہ شناسی کا ماہر تھا۔ وہ اسود کو بھانپ تو گیا مگر خاموشی سے اس کی بات سننے لگا۔ اسود نے املوک کو دعوت دی، اس نے فوراً قبول کر لی۔ املوک نے اسود سے کہا کہ ہم دعوت میں بنے ہوئے جانور کھائیں گے۔ اسود نے فوراً حامی بھر لی اور بنی جدیس کے سب سردار خوشی خوشی واپس لوٹ آئے۔ اب انہیں یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ دعوت کا مقررہ دن بھی آن پہنچا۔ دعوت کا اہتمام ایک ایسی عمارت میں کیا گیا تھا جو پتھروں سے تراشی گئی تھی۔ اس عمارت کا نام بیت الحجر تھا۔ اس عمارت کی بناوٹ کچھ یوں تھی کہ نیچے سے چوکور اور اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ جدیس کبھی خود بھی اس عمارت میں رہا کرتا تھا۔ املوک جب اس عمارت میں داخل ہوا تو اس خیال سے بہت خوش ہوا کہ وہ دشمن کے مسکن کو اپنے قدموں تلے روند رہے۔ املوک کے ہمراہ اس کے ساتھی رباح بن مروہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تھے۔ املوک بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر کہے لگا رہا تھا۔ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس عمارت کو جدیس کے غیرت مند نوجوانوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ املوک نے دیکھا کہ رباح کچھ خاموش سا بیٹھا ہے اور بنی جدیس کے ان سرداروں کو گور کر دیکھ رہا ہے جو کام میں مصروف تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ مجلس سے اٹھ کر غائب ہو گیا۔ ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی غیر موجودگی کو کسی نے بھی محسوس نہ کیا۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان کے چہروں سے خوشی چمک رہی تھی۔ رباح کو گڑبڑ کا پورا یقین تھا مگر وہ مخالفین کی حکمت عملی نہ جان سکا، لیکن ایک انجانے اندیشے کے پیش نظر وہ اٹھ کر باہر چلا آیا۔ رباح بن جدیس اس کے آدمیوں سے چھپتا چھپاتا بیت البحر کے صدر دروازے تک پہنچ گیا۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا کہ بنی جدیس کے نوجوانوں نے عمارت کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں نوکیلے نیزے تھے۔ رباح جیسے دانا کے لیے یہ سمجھنا بالکل مشکل نہ تھا کہ بنی جدیس کے ان مسلح جوانوں کے ارادے کیا ہیں۔ جب اس نے اسود کو پہلی بار دیکھا تھا تو اس وقت شک نے اس کے دل میں جگہ لے لی تھی جو اب یقینی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ دعوت میں شرکت کرنا نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبور تھا کیونکہ املوک کا حکم ٹالنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اسے موت بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے سامنے مسلح جوان آ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ وہ جلد از جلد جا کر املوک کو ان کی سازش کے بارے میں بتائے تاکہ وہ ان کے حملے سے بچ سکیں، مگر وہ کچھ نہ کر سکا کیونکہ حملہ کر چکے تھے، لہٰذا مجبوراً اسے ایک جگہ چھپنا پڑا۔ بیت البحر میں بنی جدیس کے نوجوان اپنا انتقام لے رہے تھے۔ وہ نیزوں سے املوک اور بنی تسم کے سرداروں کو مار رہے تھے۔ وہ نوجوان بھی بیت الحجر میں داخل ہو کر انتقام کی آگ بجھانے لگے جنہوں نے عمارت کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ بیت الحجر میں سارے نوجوان اپنی عزت و آبرو لوٹنے کے انتقام کی آگ کو ان کے خون سے بجھا رہے تھے۔ ادھر رباح نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ املوک کو موت کے گھاٹ اتارنے والا اسود کا ہی نیزہ تھا۔ آج اس نے اپنی بہن کی ان چیخوں کا بدلہ لے لیا تھا جس کی آوازیں قلعہ مشکر کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ بنی جدیس کے ان جوانوں نے بھی اپنے انتقام کی پیاس بجھائی جو ان کے دلوں میں برسوں سے دہک رہی تھی۔ انہوں نے آج اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا تھا۔ بیت الحجر میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ چیخو پکار نے بیت الحجر کی عمارت کو سر پر اٹھا رکھا تھا جو بنی جدیس کے جوانوں کا کلیجہ ٹھنڈا کر رہی تھی۔ رباح اچھی طرح جانتا تھا کہ اب اس وادی القرا میں بالکل پناہ نہیں مل سکے گی اور علاقے کا بادشاہ جند بھی اس معاملے میں نہیں پڑے گا، اس لیے وہ وہاں پر بالکل نہ ٹھہرا اور فرار اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ یہاں سے بھاگ کر وہ شہر یمن کے شاہ حسان بن تیق کے پاس پہنچا جو قوم آسانی سے تھا۔ ہود کی وفات کے بعد ان کی قوم یمن تک پھیل چکی تھی اور انہی کی شریعت پر عمل کرتی تھی۔ وادی القرا میں جو قوم آباد تھی اس کا تعلق سمود سے تھا اور سمود قاصر کا بیٹا تھا۔ قاصر عاد کے بھائیوں میں سے ایک تھا جو عاد کے زمانہ عروج میں حجاز اور شام کے درمیان جا بسا تھا اور یہیں پر اس کی نسل بڑھ رہی تھی اور یہی علاقہ وادی القرا کہلایا جو احقاف سے الگ ہونے کے باوجود قوم عاد ہی کی محکومی میں تھا۔ قاصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا سمود اس علاقے کا حکمران بنا اور سمود ہی کے بھائیوں میں ایک جدیس اور ایک تسم تھا اور ان دونوں کی اولادیں بھی اس وادی القرا میں رہتی تھی مگر اقتدار و سمود ہی اولاد کے پاس تھا۔ قاصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا سمود اس علاقے کا حکمران بنا اور سمود ہی کے بھائیوں میں سے ایک جدیس اور ایک تسم تھا اور ان دونوں کی اولادیں بھی اسی وادی القرا میں رہتی تھی مگر اقتدار سمود ہی کی اولاد کے پاس تھا اور اس طرح یہ ساری قوم سمود کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہجر جو کہ قوم سمود کے بادشاہ جند کا دارالحکومت تھا، اس کے قریب ایک جو کا علاقہ تھا جس میں یہ دونوں بنی جدیس اور بنی تسم آباد تھے۔ یہ دونوں بڑے قبیلے اور جنگجو اپنے خود مختار ہونے کے باوجود جند کی محکومی میں تھے، اس لیے جند نہ تو انہیں چھیڑتا اور نہ ہی ان کے معاملے میں دخل اندازی کرتا۔ بہرکیف رباح کی درخواست پر چند روز بعد
حسان اپنے قبیلے کے جوانوں کے ساتھ علاقہ جو کی طرف چل پڑا۔ رباح کی بہن کی شادی جدیس میں ہوئی تھی، اس لیے وہ بھی جدیس کی حمایتی بن گئی تھی، کیونکہ دستور کے مطابق عورت پہلے اپنے شوہر کی ہوتی ہے اور بعد میں کسی اور کی۔ مگر رباح کو اس کے حامی ہونے کی خبر نہ تھی۔ رباح کی طرح اس کی بہن بھی کچھ غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی، جن کے بارے میں رباح اچھی طرح واقف تھا۔ راستے میں رباح نے حسان کو بتایا کہ میری بہن سے زیادہ دور تک دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس میں دیکھنے کی یہ خوبی ہے کہ وہ 3 مرحلے سے سوار کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ تم لوگوں کو نہ دیکھ لے، اس لیے بہتر ہے کہ قبیلے کا ہر ایک شخص ایک درخت کاٹ کر اپنے ہاتھوں میں لے لے اور پھر جو کے سفر پر روانہ ہو۔ رباح کے مشورے پر فوراً عمل کیا گیا۔ اتنی احتیاط کے باوجود اس کی بہن یمامہ کی تیز نظروں نے ان کو دیکھ لیا اور اس نے فوراً بنی جدیس کو ان کے آنے کی خبر کر دی۔ اس نے بنی جدیس کو بتایا کہ تمہاری طرف خمیری آ رہے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے آدمی اپنے اپنے ہاتھوں میں درخت لیے ہوئے ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ بنی جدیس کی یہ بدقسمتی تھی کہ انہوں نے مقابلے کی تیاری نہ کی اور نہ ہی اپنی حفاظت کا انتظام کیا۔ انہوں نے اس امر کو عقل کے خلاف سمجھا۔ حسان اپنا لشکر لے کر دوسرے دن صبح سویرے بنی جدیس پر حملہ ور ہو گیا۔ انہوں نے بنی جدیس کے آدمی کی خونریزی شروع کر دی۔ بنی جدیس آخری وقت تک لڑتے رہے، مگر قسمت ان کا ساتھ نہ دیا اور انہیں شکست کا منہ دکھنا پڑا۔ ان کے مکان اور قلعے سنسان ہو کر رہ گئے۔ اب ہر طرف ویرانی چھا گئی۔ افیرہ کا بھائی اسود زندہ بچ نکل کر بھاگ نکلا۔ وہ ان کے شکنجے سے بچ کر طے کے پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد حسان کو معلوم ہوا کہ یمامہ نے حملے سے پہلے ہی بنی جدیس کو ان کے آنے کی خبر دے دی تھی۔ یمامہ کے پکڑنے کا حکم دیا۔ یمامہ کیونکہ رباح کی بہن تھی، اس لیے رباح حسان کے اس حکم سے ناخوش ہوا۔ اسے یقین تھا کہ حسان اس سے بدلہ لیے بغیر نہ رہے گا، اور وہ حسان کے ارادوں سے بھی واقف تھا۔ اس کی اس خوش فہمی نے بھی دم توڑ دیا تھا کہ حسان بنی جدیس کو تباہ کر کے یمن واپس چلا جائے گا اور رباح اپنے قبیلے کا سردار بن کر اس پر حکمرانی کرے گا۔ یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ دشمن کو اپنے علاقے میں خود لایا تھا۔ اب جو بھی ہوا کم ہوا۔ رباح کا پھر کسی کو علم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا، اور نہ ہی وہ اس وقت موجود تھا جب حسان کے حکم پر اس کی بہن کو دونوں آنکھوں سے اندھا کیا جا رہا تھا۔ رباح کی بہن یمامہ کا اصل نام زرقہ تھا، اس کو غزہ بھی کہتے تھے، اور اس واقعے کے بعد بستی جو کا نام یمامہ رکھا گیا اور یہی مشہور ہوا۔ بعد میں یہ بستی ایک شہر کی شکل اختیار کر گئی۔ بنی جدیس کی ہلاکت کے بعد جب حسان نے جو پر قبضہ کیا تو اس کی خبر وادی القرا کے دارالحکومت حجر تک پہنچی۔ جب وہاں کے بادشاہ جند کے کانوں تک یہ خبر پہنچی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اسے یہ کسی صورت منظور نہ تھا کہ باہر کا دوسرا قبیلہ آ کر ان پر اپنی حکمرانی کرے۔ البتہ اس علاقے پر بنی جدیس یا بنی تسم کی حکومت پر اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ اس نے حسان سے جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور تیاری کر کے جنگ شروع کر دی۔ جنگ کے نتیجے میں جند فتح سے ہمکنار ہوا اور حسان کو الٹے پاؤں یمن واپس جانا پڑا۔ اے حامہ، وادی القرا میں اللہ کے نبی کا ظہور ہو چکا ہے، لیکن میں تمہیں واقعات و حالات سے آگاہ کروں جو تمہیں غیر موجودگی میں وادی القرا میں پیش آ چکے ہیں۔ میں نے چونک کر زوتاس کی جانب دیکھا اور پھر افسوس کے ساتھ کہا، ہے زوتاس، زمانہ اتنی جلدی کروٹ بدل گیا، میں تو ابلاغ اور ابلیس کے تعاقب میں شہر ابقاتانہ کے پیچ و خم میں کھو گیا، مگر مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وقت اتنی سرعت سے گزر بھی جائے گا۔ زوتاس بولی، حامہ، کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ ہر مخلوق کے لیے دن رات اور وقت کی کیا حیثیت ہے؟ تم جنات میں سے ہو، تمہارے لیے وقت زمانوں تک دراز ہے۔ بے شک دن اور رات تمہارے لیے بھی یکساں ہیں، مگر ان کی ساعتیں تمہارے لیے مختلف ہیں۔ ہاں زوتاس، میں جانتا ہوں، لیکن اے زوتاس، مجھے میرے اپنوں کی بھی خبر سناؤ کہ وہ کہاں ہیں۔ زوتاس بولی، حامہ، ارم تو کب کی ختم ہو چکی ہے، لیکن غفان زندہ ہے۔ تم نے اسے لاہوتی قوتوں سے مالا مال کیا تھا، وہ شہر احقاف میں رہ رہا ہے۔ بت پرستوں اور معبد خانوں کے خلاف اس کی جنگ جاری ہے، شاہ نور اس کا ساتھ دے رہی ہے، مگر اے حامہ، وہ سب تمہارے بارے میں متفکر ہیں۔ شاہ نور بے چین و بے قرار ہے۔ اے حامہ، حدید اور شاہ ہوشنگ تمہیں ایک نئے عذاب ناک امتحان میں مبتلا کرنے والے ہیں، اور ابلیسی قوتیں تمہیں اس دلدل میں غرق کرنے کے لیے بے تاب ہیں۔ اے حامہ، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں وادی القرا کے حالات سے آگاہ کر دوں، اور تم ابلیسی قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہونے سے پہلے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، تاکہ نیکی کی قوتیں تمہاری طاقتوں میں اضافہ کر دیں۔ سنو، میں چاہتی ہوں تمہیں اللہ کے برگزیدہ بندے کے حالات سناؤں کہ وہ کیسے حسین و جمیل اور کہاں مقیم ہے۔ اس وقت وادی القرا میں ایک نوجوان بہت زیادہ شہرت پا رہا ہے، بہت سے لوگ اس کے گن گایا کرتے ہیں۔ اس کا رنگ سرخ و سفید، سر کے بال باریک اوپر کی طرف اٹھے ہوئے کالے ہیں، ان میں کچھ بھورا پن بھی ہے۔ یہ نوجوان لمبے قد و سیڈول جسم کا مالک ہے۔ ننگے پاؤں رہنا اس کی خاصیت میں شمار ہے۔ وہ اکیلا رہتا ہے۔ اس نے کبھی اپنے باپ ابیل کے گھر رہنا پسند نہیں کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کی کچھ روشن کرنیں اس وادی میں بھی آ پہنچی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ لوگوں کے دل ان کی تعلیمات سے منور تھے۔ ان لوگوں نے دارالحکومت حجر میں ایک مسجد تعمیر کی، جہاں پر وہ ہود علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اپنے خدا کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کافروں مشرکوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابیل کا بیٹا بھی ان لوگوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ وہ کسی دوسرے کافر یا مشرک کو مجبور نہیں کرتے کہ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اس لیے کافروں کو ان کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ ان ایمان والوں کا تعلق قوم سمود سے ہی ہے۔
وہ لوگ جو حود علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے، ان کی وفات کے بعد وہ بھی منکر ہو گئے تھے۔ حود علیہ السلام کو اس وقت دنیا سے گزرے تقریباً 100 برس گزر چکے ہیں۔ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے ان کے مذہب کو چھوڑ کر اپنا پرانا مذہب اختیار کر لیا۔ یہ وجہ ہے کہ اب ایمان والوں کی تعداد بالکل کم ہو کر رہ گئی ہے۔ ان سے پہلے خدا کی طرف سے آنے والے نبیوں کی تعلیم کو بھی فراموش کیا جا چکا ہے۔ یہ پوری قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، اپنی طاقت، دولت اور حکومت پر انہیں گھمنڈ ہے، اور اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے بتوں کو انہوں نے خدا کا نام دیا ہوا ہے۔ ان بتوں کے نام خر، زمریر ہیں۔ بڑے بڑے ہیکلوں میں ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ یہ قوم بھی قومیات کی طرح بدعمالیوں میں مبتلا ہے۔ قومیات نے خدا کی ہستی اور وجود کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں ابیل کے بیٹے صالح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس طرح صالح علیہ السلام کو پیغمبری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پیغمبری ملنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بڑی جدوجہد کی اور لوگوں کو خدا کی تعلیم دے کر خدا کی طرف بلانے لگے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دین کی مشعل روشن کر کے انہیں جہالت اور کفر کے اندھیرے سے نکلنے کو کہا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم خدا کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے۔ وہ خدا نہیں ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، خدا وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، مجھے بنایا، تمہیں بنایا، اس لیے اس کی عبادت کرو اور ہر وقت اسے یاد کرو، کیونکہ خدا نے تمہیں قومیات کے بعد اس کا جانشین بنایا اور زمین پر تمہیں اس طرح بسا دیا۔ تم میدانوں میں اپنے محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش کر رہنے کے لیے مکان بناتے ہو۔ یہ سب تم پر اللہ کا احسان ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کرو۔ ایک دوسرے کے دشمن نہ بنو، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لانے والا ہوں، اس لیے تم خدا سے ہر وقت ڈرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ خسارے میں رہو گے۔ میرا کہا مانو، میں تمہیں اس خدا کے پاس لے جاؤں گا، وہ سچا ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر کے بعد بستی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگ باتیں بنانے لگے، بڑی بڑی بحثیں ہونے لگی۔ جن لوگوں نے انہیں نظر انداز کیا ہوا تھا اور جو دب کر خدا کی عبادت میں زندگی گزار رہے تھے، آج پہلا موقع تھا کہ انہی میں سے ایک نے خدا کی بندگی کا اعلان کیا، ان کے خداؤں کو جھٹلا دیا جن کی وہ برسوں سے پوجا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود کفار اور مشرکین کو اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگا، جو انہی کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پہلے ان لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سمجھانے سے رک جائیں گے اور پھر ایک خدا کی بندگی کا اعلان نہیں کریں گے۔ اسی امید پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان سے بات کی اور بولے، اے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے یہ کیا ہوا ہے کہ تو ایسا تو نہیں تھا؟ اے صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے یہ کیا ہوا ہے؟ تو ایسا تو نہیں تھا۔ ہم سب کی امیدوں پر تو نے پانی پھیر دیا جو ہم نے تجھ سے وابستہ کی ہوئی تھیں۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تو ہمیں ہمارے خداؤں کی پوجا کرنے سے روکے گا اور کسی دوسرے خدا کی عبادت کو کہے گا۔ جو بات تو نے کہی ہے اس نے ہمارے دل میں بالکل جگہ نہیں کی۔ ہمیں تو تیری ہر بات پر شک ہونے لگا۔ آخر تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں یہی کہتا رہوں گا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں اس زمین پر بسا دیا۔ تمہیں چاہیے کہ اسے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ یقین کرو میرا پروردگار ہر ایک کے قریب ہے اور ہر ایک کی دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بیزار ہو رہے ہیں، مگر وہ اپنی بات کو کہے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سمجھایا، مگر جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی باتوں کا بالکل اثر نہیں ہوگا اور انہیں کوئی دوسری ترکیب سوچنا پڑے گی، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ مسجد چھوڑ کر چلے گئے۔ ایمان والوں کی یہ مسجد کافروں کی عبادت گاہوں سے نسبتاً اونچی بنی ہوئی ہے۔ وہاں سے کافروں کے سرداروں کا گزر ہوا جو کہ نشیب کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ جاتے ہوئے لوگوں کو پہچان لیا جو ان سے دور جا رہے تھے۔ ان لوگوں کا تعلق ایمان والوں سے تھا۔ یہ سب لوگ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ ان کی معاشی حالت بہتر نہ تھی، چونکہ وہ سچے خدا پر ایمان رکھتے تھے اور اسی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اس لیے وہ اپنی قوم سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ کافر انہیں حقیر اور کمزور سمجھ رہے تھے۔ ایک کافر سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سنا ہے ان سب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو مان لیا ہے، کیوں نہ انہیں ٹٹولا جائے؟ کافر سردار کے دوسرے ساتھیوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اور یہ سب مل کر ان لوگوں کے پاس چلے گئے۔ ان کافروں میں سے کسی نے انہیں رکنے کو کہا اور پھر دوسرے سردار نے ان لوگوں سے کہا، کیا تم نے واقعی سچ مچ تسلیم کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ کیا تم نے واقعی سچ مچ تسلیم کر لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ اس میں تو ایسی کوئی بات دکھائی نہ تھی۔ ایمان والوں میں سے ایک بوڑھا کافر سردار کی بات کا جواب دیتے ہوئے بولا، ہاں بے شک ہمیں اس پر پورا یقین ہے کہ وہ پیغام حق کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا گیا ہے۔ پھر ان گھمنڈ کرنے والے سرداروں میں سے ایک بولا، تم جس بات پر یقین رکھتے ہو ہم اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب سرداروں نے ایمان والوں کو حقارت امیز نظروں سے دیکھا اور آگے کی طرف بڑھ گئے۔ زوتاس مجھے تاریخ کے کاہم دور کی سرگزشت سنا رہی تھی۔ میں ہمتن گوش ماحول سے بیگانہ سا ہو کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بار بار مجھے مخاطب کرتی اور خوف سے چھچری لے کر کانپ جاتی۔ وہ کہہ رہی تھی، ہاں ماں، بدبخت سمود والوں نے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو جھٹلا دیا ہے۔ انہیں کاہن رباب نے اپنی شیطانی گرفت میں جکڑ رکھا ہے۔ ہاما، غور سے سنو۔ زوتاس کے چہرے پر رنج و ملال تھا اور لہجے سے کرب امڑ رہا تھا۔ مسجد کے سامنے ایک پہاڑی بھی ہے اور اس کے ارد گرد دوسری کئی چھوٹی بڑی پہاڑیوں نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ ان میں سے کچھ تراش کر قوم کے سرداروں نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے
اور ہجر کی وادی اس کے بعد ہے جہاں پر بہت سے باغات ہیں. اس کا بہت سا علاقہ کھیتوں پر بھی مشتمل ہے. اس کے علاوہ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں. آبادی کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں ایک صاف و شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے. اس چشمے کے چاروں طرف ہرا بھرا وسیع میدان ہے جہاں پر ان لوگوں کے مویشی چرا کرتے ہیں. دوسری جانب جہاں پر آبادی ختم ہوتی ہے وہاں پر بادشاہ جند کا محل ہے. یہ محل بھی ایک بڑی پہاڑی کو تراش کر بنایا گیا. جند بادشاہ کے قصر کے چاروں طرف جند کے سرداروں کے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ابیل آبادی میں رہا کرتے ہیں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے پاس کبھی کبھار ہی جایا کرتے ہیں. وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں رہ کر خدا کی عبادت میں ہی گزار دیا کرتے تھے، لیکن پیغمبری ملنے کے بعد وہ خدا کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے اپنی بستی میں کثرت سے آنے جانے لگے ہیں. ہر شام مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے دامن میں بیٹھ کر ایمان والوں کو خدا کی تعلیم کا درس دینا ان کا معمول بن چکا ہے. جو لوگ پہلے نبی کے کہنے پر ایمان لائے ان کے علاوہ کم لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا یقین کیا. قوم سمود میں صرف وہی لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر ایمان لائے جو غریب ہیں. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور وہ حسب معمول خدا کا پیغام لے کر ہجر کی آبادی میں جاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کرتے ہیں. انہی دنوں ان کی کافروں سے بڑی بحث ہوئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا سے ڈرو، نہ کرو کسی دوسرے خدا کی عبادت اور نہ ہی بے باک لوگوں کا حکم مانو جو کہ خرابی کرتے ہیں اور ملک کی اصلاح کرنے کی بجائے فساد پھیلاتے ہیں. اس وقت وہاں پر قوم سمود کے ایسے شریر لوگوں کا ہجوم تھا جن کے دل و دماغ پر سیاہی پھر گئی تھی. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خفا ہوتے اور چڑھتے تھے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واز ختم ہوا تو انہی لوگوں میں سے ایک نے اپنا منہ بگاڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا کیا ہم سب میں ایک تو ہی خدا کو نظر آیا تھا جسے خدا نے اپنا پیغمبر بنانے کے لیے چنا؟ اگر تیرے کہنے پر عمل نہ کریں تو ہم غلطی پر ہوں گے اور آگ میں جھونکے جائیں گے. کیا یہ سب نصیحت تجھ پر ہی اترنا تھی؟ دوسرا کافر بھی اسی کی طرفداری کرتے ہوئے بولا یہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرے. پھر سب کے سب بکنے لگے اور جو منہ میں آیا کہتے چلے گئے. کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے پر رضامند نہیں تھا سو وہ ملول سے وہاں سے چلے گئے. قوم سمود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کا مسئلہ ایک موضوع بن کر رہ گیا. نہ صرف دارالحکومت بلکہ آس پاس کی بستیوں میں بھی ان کی پیغمبری کا بہت چرچا ہوا ہے. آئے دن قسم قسم کی افواہیں اڑتی رہتی ہیں. لوگ آپس میں اس مسئلے پر چیخمگوئیاں کرتے اور خوب بحث ہوتی ہے. ہجر اور دوسری بستیوں میں ہونے والی سرگرمیوں کی خبر جند بادشاہ کو بھی پہنچتی رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا واز نہ چھوڑا اور ان کی قوم بحث و تکرار کرتی رہی. بالآخر جند نے ایک ترکیب سوچی. اس نے سمود کے سرداروں کو بلوا کر اس سے آگاہ کیا. پھر جند کے اشارے پر سمود کے سرداروں نے ایک اور چال چلی. وہ کسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دانست میں عاجز کرنا چاہتے تھے. ایک روز شام کے وقت یہ سب لوگ جمع ہو کر مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. سرداروں کے ساتھ آبادی کے دوسرے لوگ بھی ساتھ ہو لیے تھے کہ دیکھیں آج کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج ان کے تیور ٹھیک نہیں تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا واز ختم کر چکے اور مسجد کی طرف جانے لگے تو اس ہجوم کو آتے دیکھ کر رک گئے. آبادی کے وہ لوگ جو صرف تماشا دیکھنے آئے تھے وہ تو وہیں پیچھے رہ گئے. باقی قوم کے سرداران ان کے قریب آ گئے. ان میں سے ایک سردار باقی سرداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مخاطب ہوا اے سوال ہے، ہم تیری ان باتوں اور حرکتوں سے تنگ آ گئے. اگر تیرا تعلق ہماری قوم سے نہ ہوتا تو یقین کر اب تک تو ہم تجھے ختم کر چکے ہوتے. آج ہم تجھ سے آخری بار بات کرنے آئے. سن اگر تو سچا اور واقعی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے تو پھر کوئی ثبوت دے، کوئی نشانی دکھا تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ تو واقعہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور ہم تجھ پر ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں اس بات کا ثبوت دوں اور کوئی نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی تم ضد پر قائم رہو اور مجھے جھٹلاتے رہو. حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر تو نے ثبوت یا کوئی نشانی دکھا دی تو ہم یقین کر لیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کس قسم کی نشانی یا ثبوت چاہتے ہو؟ اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو ایسا کر، ہمارے سامنے جو یہ پہاڑ ہے اس کو چیر کر اس کے اندر سے ایک اونٹنی کو ظاہر کر جو گابھن ہو اور فوراً بچہ دے. اس کے بچے کے بال سرخ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس اونٹنی کا دودھ پیا کریں اور خوش جیا کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مطالبہ سنا اور بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آپ اس وقت بالکل مطمئن دکھائی دے رہے تھے. ادھر سمود کے سردار خوش تھے. انہیں یقین تھا کہ ان کا مطالبہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا مطالبہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکے گا کیونکہ انہوں نے اپنی دانست میں ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جو ناممکن ہے. ان کی محدود عقل میں بھلا یہ بات کس طرح سما سکتی تھی کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند تھی اور ہونٹ ہل رہے تھے. گویا وہ خدا کی بارگاہ میں دعا میں مصروف تھے تاکہ خدا ان کی دعا سن سکے اور کافر سرداروں کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. سردار بڑے غور سے کبھی پہاڑ کو دیکھتے اور کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتے. وہ کبھی خوش ہوتے تو کبھی کبھی پریشان دکھائی دینے لگتے. آخرکار خدا نے اپنے نبی کو ان کے سامنے جھوٹا ہونے سے بچا لیا. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی. کچھ دیر بعد پہاڑ کی طرف سے ایک زوردار آواز آئی
وہ سب سردار گھبرا کے فوراً اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک پتھر کا ٹکڑا ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اس میں سے ایک اونٹنی باہر نکل آئی جو گابن تھی۔ سردار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ خاموش کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا جس کے بال سرخ رنگ کے تھے۔ سارے سردار یہ سب منظر شدید حیرت کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ جب یہ ثبوت انہیں ملا تو ان میں سے ایک سردار فوراً ایمان لے آیا۔ دوسرے سردار بھی جب ایمان لانے لگے تو ہیکل کے کاہن رباب نے انہیں روک دیا اور سختی سے کہا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ رک جاؤ، مت لاؤ اس پر ایمان، اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، تم ہرگز نہ بدلو۔ سردار جو ایمان لانے لگے تھے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اسی دوران اونٹنی دوبارہ بولی اور اسی پہاڑ کے دامن میں اپنے بچے کے ساتھ چلنے لگی جس سے وہ پیدا ہوئی تھی۔ کافروں کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی۔ کاہن رباب نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ قوم کے سردار صالح علیہ السلام کے ثبوت سے متاثر ہو گئے اور وہ ضرور اس کے مذہب کو اپنا لیں گے۔ سرداروں کو متاثر ہوتے دیکھ کر کاہن کہنے لگا، یہ عقل کے بالکل خلاف ہے کہ ایک چٹان کے پتھر سے ایک اونٹنی نکل آئی اور پھر اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ یہ اسرار جادو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ صالح علیہ السلام بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے یہ سب کچھ کر دکھایا تاکہ ہم اس سے متاثر ہو جائیں اور اس کا مذہب اختیار کر لیں۔ کاہن نے سرداروں کے ذہن کو جھنجھوڑ کر ایک نئی راہ دکھائی۔ ان میں سے ایک سردار نے کاہن کی بات کی فوری تائید کی اور کہنے لگا، یہ واقعی جادو ہے۔ اس نے خود کو منوانے کے لیے جادو کے زور پر پتھر سے اونٹنی کو نکالا اور پھر اس نے بچا دیا۔ بھلا اس سے بڑا جادو کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز خدا کی طرف سے نہیں بھیجا گیا ہے۔ یہ سب سردار آپس میں بحث و مباحثے میں مصروف تھے اور ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ ادھر وہ پتھر سے جنم لینے والی اونٹنی اس کا بچہ چرتے چرتے اس چشمے پر پہنچ گئے جو قریب ہی بہ رہا تھا۔ ان سرداروں کی نظر جب اونٹنی پر پڑی تو سب کے سب اس غرض سے اس کی طرف دوڑے کہ دیکھے بھلا وہ اونٹنی کدھر جاتی ہے اور کیا کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہی رہے جہاں ان کے دوسرے ایمان والے ساتھ کھڑے تھے۔ سردار جب چشمے پر پہنچے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اونٹنی اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی گئے ہیں اور چشمے کو بالکل خشک کر دیا۔ کاہن نے جب یہ دیکھا تو جھٹ سے اس نے اپنی پہلی بات کی تائید کرنا چاہیے، فوراً بولا، دیکھو میں کہہ رہا تھا نا یہ اونٹنی جادو کی ہے۔ بھلا کسی جاندار نے کبھی پتھر سے بھی جنم لیا ہے اور تم نے کبھی یہ سنا دیکھا ہے کہ ایک جانور چشمے کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دے؟ یہ سب جادو ہے اور ہمیں بہکانے کا بہانہ ہے۔ ایک سردار نے اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، کاہن ٹھیک ہی کہتا ہے اور میرا خیال بھی یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جادو سے پیدا کیا اور جادو سے ہی سارا پانی پلا دیا، ورنہ یہ اتنا پانی کیسے پی سکتی تھی؟ اونٹنی جب چشمے کا سارا پانی ختم کر چکی تو وہ اپنے بچے کو لے کر پھر پہاڑوں کی طرف چلنے نکل گئی۔ وادی القرا میں وہ واحد چشمہ تھا جس کا پانی وہاں کے لوگ پیتے تھے۔ بہرکیف سردار یہ سب کچھ دیکھ کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید کوئی بحث نہ کی، مگر دوسرے دن صبح ہی وہ سب مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ اس وقت مسجد سے نکل کر آبادی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آتا دیکھ کر رک گئے۔ سردار ان کے پاس آئے، شکایت کی کہ کل جو تو نے پتھر سے اونٹنی بنائی تھی وہ چشمے کا سارا پانی پی گئی ہے۔ ہم لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ہمارے گھروں میں پانی نہیں، سب پیاسے بیٹھے ہیں، ہم تیری اونٹنی اس کے بچے کو باندھ دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام شکایات سننے کے بعد انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ اونٹنی ایک فیصلہ کن ثبوت اور نشانی ہے جو کہ خدا کے نام پہ تمہارے لیے چھوڑی گئی ہے، تم اسے نہ پکڑنا، اسے کھلا چھوڑ دو، وہ جہاں چاہے جائے اور جہاں چاہے کھائے، تم اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں بہت نقصان ہوگا جو کہ خدا کی طرف سے تم پر عذاب کی صورت میں نازل ہوگا، اس لیے تم اسے کچھ نہ کہنا۔ مگر صالح، ہم پانی کہاں سے پئیں گے؟ ہمارے مویشی بھی پیاسے مر جائیں گے اور جو ہمارے بچے گھر پر پیاسے بیٹھے رو رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ چشمہ ایک روز تمہارے لیے بہے گا جس کا پانی تم پیو گے، تمہارے مویشی پئیں گے، اور ایک روز اس اونٹنی کے لیے بہے گا جس کا پانی وہ اور اس کا بچہ دونوں پئیں گے۔ سو تم اپنی باری پر جتنا پانی چاہے چشمے سے لے لینا، مگر اس کی باری میں سے ہرگز تنگ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ ایک بڑے دن کی آفت کی طرح اونٹنی تمہیں پکڑ لے۔ تم کبھی بھول کر بھی اس اونٹنی کو مارنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی اسے کچھ کرنے سے روکنا۔ جب تک یہ اونٹنی تمہارے درمیان موجود رہے گی تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، تم ہر عذاب سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ ایک روز چشمے کا پانی لوگ استعمال کرتے اور دوسرے روز چشمے کا پانی اونٹنی پیتی۔ جب سے اونٹنی نے پتھر سے جنم لیا اور یہ معجزہ ظہور میں آیا، ایمان والوں کے ایمان میں مزید پختگی آ گئی تھی اور ان کے مزید حوصلے بڑھ گئے۔ اب وہ غریب ہونے کے باوجود ان کافروں سے ڈرتے تھے اور نہ ہی ان کی غلط باتوں کو سنتے تھے۔ کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی ایک بڑا ساحر مشہور کر دیا تھا۔ اب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگوں سے جھگڑتے تو ضرور مگر زیادہ نہیں، یعنی حد سے نہ گزرتے۔ انہیں اونٹنی پر بھی سخت غصہ آتا کیونکہ اونٹنی کو دیکھ کر ان کے مویشی بھاگ جاتے تھے اور پھر ایک روز پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں اور بھی غصہ آتا۔ انہی وجوہات کی بنا پر ان کی کشیدگی بڑھتی چلی گئی۔ کبھی کبھی کوئی کافر غصے میں آ کر اونٹنی کو مار دینے کی دھمکی بھی دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام باتوں سے واقف تھے، مگر اس کے باوجود وہ کافروں کو سمجھاتے، انہیں ہدایت کرتے کہ ایک خدا کو مانو،
ایک بار انہوں نے کشیدگی کے دوران لوگوں سے تبلیغ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تم بھلائی سے جلد چھٹکارا حاصل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ کیوں برائی مانگتے ہو؟ اللہ سے اپنی بخشش کیوں نہیں چاہتے؟ ہو سکتا ہے خدا تم پر رحم کر دے۔ اس پر ایک کافر نے جل کر کہا، ہم نے تیرے قدموں کو منحوس پایا اور تیرے ساتھ تیرے ان چند ساتھیوں کو بھی منحوس پایا جو اندھے ہو کر ایمان لے آئے۔ جب سے تو نے ہمیں ہمارے مذہب سے روکنا چاہا ہے، اس وقت سے ہمیں مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، تمہاری بری قسمت خدا کے پاس ہے، تمہیں ایمان والوں سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، تمہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ تمہاری قسمتوں کے ذمہ دار یہ ایمان والے نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اور یہ اونٹنی جسے تم جلتے ہو، اس کے لیے دل میں برے خیالات کو جگہ دیتے ہو، یہ تمہارے درمیان اسی کی نشانی ہے۔ اونٹنی کا ذکر سن کر وہ اور بھی زیادہ بگڑ گئے اور طرح طرح کے الزام لگانے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا، سنو لوگوں، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا یا اسے ہلاک کر دیا تو خدا کی طرف سے تمہیں بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم میں سے ایک شخص کسی روز اس اونٹنی کو مار ڈالے گا اور جس کی وجہ سے خدا تم پر عذاب ڈالے گا جو تم برداشت نہیں کر سکو گے، مگر پھر پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ بستی کے شرپسند حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے تنگ آ کر ان کو تنگ کرنے کے درپے ہو گئے۔ ایک روز بستی کے 9 کافروں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان سب نے مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا تہیہ کر لیا اور اس کے لیے بہانہ ڈھونڈنے لگے۔ یہ کافر جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات مسجد میں ہی سو کر گزارتے ہیں، چنانچہ ان کے پاس اسے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ رات کو بستی سے نکل کر مسجد کے سامنے والی پہاڑی کے اس درے میں چھپ گئے جہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے اور پھر ان کے عزیز و اقارب سے جھوٹی قسمیں کھا کر انہیں یقین دلا دیں گے کہ صالح کا قتل انہوں نے نہیں کیا۔ مثل مشہور ہے کہ چا کن راچا درویش، سو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ جو کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اللہ کے حکم سے ان پر پہاڑ کا ایک بھاری پتھر آن گرا، جس کے نتیجے میں وہ دب کر اپنے انجام کو پہنچے۔ کچھ دنوں بعد بستی کے لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان لوگوں میں سے کسی ایک کی نظر پتھر کے نیچے دبے ہوئے آدمی کے ہاتھ پر پڑی۔ اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو اس دبے ہوئے ہاتھ کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سب جلدی سے اس ہاتھ کی طرف لپکے تو انہیں کچھ اور لاشیں بھی نظر آئیں جو بڑے پتھر کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر جلد ہی وہ سارا مواجرہ سمجھ گئے، کیونکہ یہ انہی 9 افراد کی لاشیں تھیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اپنے بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہ لوگ ان لاشوں کو دیکھ کر پہچان گئے تھے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، مگر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے انہیں ختم کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں درہ ہجوم سے بھر گیا۔ ان 9 افراد کی المناک موت کی خبر حجر اور آس پاس کی بستیوں میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بچے بچے کی زبان پر ان کی المناک موت کا ذکر ہو رہا تھا۔ حجر اور بستیوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بڑے ہیکل کے کاہن نے کہا، قوم کے دوسرے سرداروں نے ان افراد کی موت کا قصوروار صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا۔ پھر کچھ لوگ اپنے سرداروں کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام ہجوم کو دیکھ کر باہر نکل آئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان میں سے ایک سردار کہنے لگا، اے صالح، پہلے تو نے یہ ظلم کیا کہ ان کے معصوم بچوں کو قتل کروا دیا، اب انہیں بستی سے باہر لا کر قتل کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تم نے اپنا جرم چھپانے کے لیے انہیں پتھر کے نیچے دبا دیا تاکہ کوئی تجھ پر شک نہ کر سکے۔ یہ سب فساد اس اونٹنی ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں جسے تو خدا کی نشانی اپنے پیغمبر ہونے کا ثبوت بتاتا ہے۔ اب ہم اس اونٹنی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے جان سے مار ڈالیں گے، نہ وہ ہوگی نہ ہی جھگڑے ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک نہ مانے اور اپنے فیصلے پر اڑے رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ کر واپس بستی میں لوٹ آئے۔ کافی دنوں سے اونٹنی کا قتل سمود کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اونٹنی کو پہاڑ کے پتھر سے پیدا ہوتے دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں کفر کا اندھیرا رہا اور دین کے نور سے منور نہ ہو سکے۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں کو اونٹنی کے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ وہ اب اکثر جمع ہوتے اور اونٹنی کو ختم کرنے کی ترکیبیں سوچتے تاکہ ان پر ہر دوسرے روز پانی کی جو پابندی تھی وہ ختم ہو جائے۔ یہ پابندی ان کے لیے وبال جان بن چکی تھی جو ان پر ان کے مویشیوں پر لگی ہوئی تھی۔ کچھ عرصہ یہ کیفیت جاری رہی۔ پھر اسی دوران کچھ روز پہلے ایک حسین و جمیل صدوق نامی عورت جو بہت مالدار تھی، اس نے خود کو ایک شخص مستہ کے سامنے، اس عورت کے پاس بہت سے مویشی تھے، وہ بھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس عورت کے حسن و مال کی ہر بستی میں کافی شہرت تھی۔ اس نے مستہ کو لالچ دیا کہ اگر تو اس اونٹنی کو قتل کر دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ مستہ نے بھی دولت اور شہرت کا کافی ذکر سن رکھا تھا، لہٰذا اس کے لالچ میں آ گیا اور اس امر کو اپنی خوش فہمی سمجھ کر اس نے اونٹنی کو ختم کرنے کا عہد کر لیا کہ وہ جلد ہی اس اونٹنی کو ختم کر دے گا۔ یہی واقعہ کیدار بن سالف کے ساتھ بھی چند روز پہلے پیش آیا تھا۔ اس کے سامنے ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی خوبصورت لڑکی کو پیش کیا اور کہا کہ کیدار، اگر تو اونٹنی کو مار ڈالے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں گی جو بہت خوبصورت ہے، تو اسے اپنی بیوی بنا لینا۔ چنانچہ کیدار بھی اس دن سے اونٹنی کی طاق میں رہنے لگا۔ آخرکار ایک روز مشتعل ہجوم نے اس اونٹنی اس کے بچے کو گھیر ہی لیا مگر اسے مارنے کی ہمت کسی کو نہ ہو سکی۔ کیدار اس ہجوم کے کچھ پیچھے کھڑا تھا اور مستہ کچھ ڈرا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کیدار کی یہ کوشش تھی کہ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھ جائے اور اونٹنی کو مار ڈالے۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا، وہ ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا
اور بے خوف و خطر اس نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی زخمی ہو کر جیسے ہی نیچے گری، اس نے فوراً اس کی گردن پر تلوار کا حملہ کیا۔ کیدار بن سالف کے چہرے پر ذرا سا بھی خوف نہ تھا۔ کیدار کو دیکھ کر مستہ کو بھی جوش آیا اور اس نے بھی ہمت کی اونٹنی کو مارنے کو بڑھا، مگر اس سے پہلے کہ مستہ اپنی تلوار سے اس پر وار کرتا، اونٹنی کیدار کی تلوار کی ضربے کھا کر دم توڑ چکی تھی۔ اونٹنی کا بچہ یہ ہنگامہ دیکھ کر اس پہاڑ کی طرف بھاگ گیا جس کے اندر سے بچے کی ماں نے جنم لیا تھا۔ جب اونٹنی کی ہلاکت کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو وہ مسجد سے نکل کر آبادی کی طرف آنے لگے، مگر انہیں وہ ہجوم راستے میں ہی مل گیا۔ اس ہجوم میں مستہ اور کیدار بھی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رک گئے۔ آپ علیہ السلام ایک چٹان پر جا کر کھڑے ہوئے اور ان سے کہنے لگے، آخر تم نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا۔ میں نے تمہیں اونٹنی کو نقصان پہنچانے سے روکا مگر تم نہ رکے۔ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن اور گزار لو، یہ ایسا سچا وعدہ ہے جس میں ذرا سا بھی چھوٹ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ لوگ گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ شاید 3 دن بعد انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ ان میں سے کچھ کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب نے اونٹنی کو ہلاک نہیں کیا۔ اونٹنی کو صرف اسی نے ہلاک کیا جس کی پیشن گوئی کی تھی اور اس کے ساتھ مستہ بھی مل گیا تھا، اور اس اونٹنی کی ہلاکت میں ان دونوں نے ہی مل کر اونٹنی کو ختم کیا ہے اور کسی نے اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اونٹنی کا وجود تم سب کو برا لگتا تھا، اس کی ہلاکت ہی تم سب کی منشا تھی، لیکن اگر تم چاہتے اسے مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکتے تھے، لیکن اب تم اونٹنی کے بچے کو تلاش کر کے لے آؤ تو ہو سکتا ہے تم پر آنے والا عذاب ٹل جائے۔ سب لوگ خدا کے عذاب سے اونٹنی کے بچے کو تلاش کرنے پہاڑوں کی طرف دوڑے۔ انہوں نے علاقے کا کونا کونا چھان مارا مگر اونٹنی کا بچہ انہیں نہ مل سکا۔ آخر وہ مایوسی کی حالت میں واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو اس وقت مسجد میں بیٹھے خدا کی عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اونٹنی کا بچہ انہوں نے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب تم لوگوں کو عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے لوگوں کو عذاب کی نشانیاں بتاتے ہوئے کہا، عذاب کے پہلے دن تم سب کے چہرے زرد پڑ جائیں گے اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور پھر تیسرے روز تمہارے چہروں کا یہ سرخ رنگ سیاہی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد تم پر مزید خدائی عذاب نازل ہوگا جو صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ ساری قوم کے لیے ہوگا۔ بادشاہ جند بھی اس عذاب میں مبتلا ہوگا اور بڑا ہیکل کا کہن بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئے گا جس نے مجھے ساحر کا نام دے کر مشہور کیا تھا اور میرا مذاق اڑایا تھا۔ خدا کو جھٹلانے والے صرف تم چند ہی نہیں بلکہ تمہاری ساری قوم نے خدائے واحد کو جھٹلایا اور سرکشی کی ہے۔ اس عذاب سے صرف وہی بچ سکیں گے جو خدائے واحد پر ایمان لے آئے ہیں، انہیں اس عذاب سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے روز عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوگی۔ پہلے دن تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن ان پر سرخی آ گئی اور تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب ان تینوں رنگوں نے اپنا رنگ ان کے چہروں پر جمایا تو انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر یقین آنے لگا اور اسے سچا ماننے لگے، مگر ضد میں آ کر انکار کرتے رہے، لیکن اب ان کے چہروں پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اسی رات ایک ہیبت تک آواز نے پوری وادی القرا کو سر پر اٹھا لیا اور سب لوگ اسی حالت میں مر گئے جس حالت میں وہ بیٹھے تھے۔ ادھر کافروں پر خدا کا عذاب نازل ہوا اور دوسری طرف خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو اپنی امان میں لے لیا۔ جب دن کی روشنی نے رات کے اندھیرے کو نگل لیا اور ہر طرف صبح کا نور پھیل گیا تو بستی میں ہر طرف تباہی ہی تباہی پھیلی ہوئی نظر آئی۔ نہ بادشاہ کا وہ عالیشان محل تھا جس میں بادشاہ بڑی شان سے رہا کرتا تھا اور نہ ہی بڑے ہیکل تھے۔ وہ مکان تھا جو پتھروں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ سب کچھ تباہ و برباد نیست و نبود ہو کر رہ گیا۔ ان سب کو زمین نے نگل لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ساتھ لے کر آبادی کی طرف گئے تو آپ علیہ السلام پر حزن و ملال طاری تھا۔ وہ ہجر جو کچھ دن پہلے ایک پر رونق شہر بنا ہوا تھا تباہ ہو کر کھنڈر بن گیا تھا۔ چونکہ وادی القرا خدا کے نازل کیے ہوئے عذاب سے تباہ ہو گئی تھی اور رہنے کے قابل نہ رہی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر فلسطین کی جانب ہجرت کر گئے، کیونکہ ہجر کے قریب صرف یہی مقام سرسبز شاداب تھا۔ یہاں پر ہر قسم کی سہولت میسر تھی۔ وہ فلسطین کے علاقے رملہ میں جا کر آباد ہو گئے، وہاں کچھ دن قیام کیا اور پھر وہاں سے بھی ہجرت کر کے مکہ چلے گئے۔ زوتاس قوم ثمود کی تباہی کی داستان سناتے سناتے رونے لگی۔ اس کے گلنار چہرے کو رنج و ملال نے پھیکا کر دیا۔ میں بھی انسانوں کی تباہی و بربادی کی داستان سن کر بے تحاشا رو دیا تھا۔ میرے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی خواہش مچلنے لگی۔ اے میرے غم گسار، اے میرے ہمراز، میری یہ داستان ہوشربا تمہیں عجیب لگ رہی ہوگی۔ تم اس داستان کو آگے سناؤ گے تو اکثریت اسے جھٹلائے گی، تم پر بہتان بھی لگیں گے۔ تمہیں اس داستان کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بنائی مہلوک عرفہ یعنی انسان کو ابلیس نے کس طرح تمہیں اس داستان کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بنائی مہلوک عرفہ یعنی انسان کو ابلیس نے کس طرح گمراہ کیا اور نیکوکاروں کو شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے کن کن مصائب سے گزرنا پڑا۔ ابلیس نے روز قیامت تک اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگی ہے کہ وہ زندہ رہے گا، انسانوں کو اپنے خالق کے آگے جھکنے سے روکے گا، انسانوں کو بدی پر مائل کرے گا، دنیا میں امن قائم نہیں ہونے دے گا۔ ابلیس تو نفرت، حسد و انتقام کی آگ ہے جو ابن آدم کو مکر و فریب و چال بازیوں سے گمراہ کرتا ہے۔ ہاما مجھے درس دے رہا تھا، مجھے نصیحتیں کر رہا تھا،
اس کا کون سالا وجود تاریخ کا بوجھ لیے ہانپ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی لکیریں انسانی تاریخ کے عروج و زوال کی داستانیں سناتے ہوئے پھڑک رہی تھیں۔ آنکھوں میں جلال و قہر بھرا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہاما ایک طویل تر الف لیلوی داستان سناتے سناتے تھک گیا ہوگا اور اب وہ کچھ دیر کے لیے سستائے گا، مگر دوسرے ہی لمحے جب ساریہ ہاتھوں میں کوزہ اٹھائے اس کے پاس آئی تو ہاما بسم اللہ پڑھنے کے بعد اسے گھوٹ گھوٹ پینے لگا۔ اس نے چند گھوٹ کے بعد وہ کوزہ میری طرف بڑھایا اور بولا، لے تو اب آب زمزم پی۔ میں نے عقیدت و ممنونیت کے ساتھ کوزہ لیا اور بسم اللہ پڑھ کے شیریں آب زمزم کو پینے لگا۔ مجھے راحت و سکون مل گیا اور میرے قلب و ذہن پر چھائی تھکن اور دھند تحلیل ہو گئی۔ ہاما ایک بار پھر حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ میں نے متبسم انداز میں ساریہ کی جانب دیکھا جو دزدیدہ نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ ہاما نے اس کے سر پر چپت رسید کی تو ساریہ چھینپ گئی۔ ہاما نے کہا، میری بچی آج کی رات یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ اس رات میں رواں داستان کا باب پورا کر دوں گا۔ تو فجر کے بعد آنا، اسے لے جانا، یہ تیرا بھی مہمان ہے۔ ہاما کے لہجے میں شفقت پدرانہ بھری ہوئی تھی۔ میں نے شرما کر سر نیچے کر لیا۔ ساریہ میری آگ میں جل رہی تھی۔ میری خاطر اس نے بڑے دکھ اٹھائے تھے۔ ساریہ باپ کی بات سنتے ہی چلی گئی تو ہاما ایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ہاں تو سنو، زوتاس نے مجھے قوم سمود کی تباہی کے حالات بھی سنا دیے تھے اور یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ ملکہ حدید مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے زوتاس سے کہا، اے میری غمخوار، کیا تو اب واپس چلی جائے گی؟ وہ بولی، ہاما میں تو تمہارے ساتھ ہی رہوں گی، اب مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں تو ایک بار مکہ سے ہوا۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا اور کہا، پھر تو میرے ساتھ ہی چلو۔ زوتاس نے میری بات مان لی۔ ہم دونوں کچھ دیر کے لیے شہر ابقتانہ کے طلسم قدر سے نکلنے کے لیے پرواز پکڑنے لگے۔ زوتاس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور شہر ابقتانہ کو سندری خوشبوؤں کے حصار میں چھوڑ کر کوہ دماندو پر پہنچے، لیکن اس لمحے مجھے شاہ نور شہر ابقتانہ کے قلعے پر کھڑی نظر آئی۔ میں نے دیکھا شاہ نور کے بال بکھرے ہوئے تھے اور قہر و غضب سے مٹھیاں بھیج کر وہ ابقتانہ کے طلسم قدر میں داخل ہونے کی تگ و دو کر رہی تھی، مگر اس شہر طلسم کی پراسرار قوتیں اس کو شہر کے اندر داخل ہونے سے رک رہی تھیں۔ زوتاس کے چہرے پر سراسنگی طاری ہو گئی۔ اس نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا، کاش شاہ نور اس وقت یہاں نہ آتی۔ میں خود حیران ہوں کہ شاہ نور یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ میں نے رچتے ہوئے سوچا، پھر کہا، زوتاس مجھے شاہ نور کی مدد کرنی ہوگی۔ مجھے خدشہ ہے کہ شہر ابقتانہ کا طلسم اسے غرق نہ کر دے۔ میں جلدی سے فصیل شہر کی جانب بڑھا، مگر شمع قسمت سے اس لمحے ابقتانہ کی پرسرار قوتوں نے شاہ نور کے لیے راستے کھول دیے اور شاہ نور ان سے شہر میں داخل ہو گئی۔ اسی وقت مجھے ایک عجیب سا تمسخرانہ نسوانی قہقہا سنائی دیا تھا۔ یوں لگا جیسے وہ مکروہ قہقہا میری بے بسی پر لگایا گیا ہو۔ زوتاس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، ہاما تم جانتے ہو یہ قہقہا کس نے لگایا ہے؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو وہ بولی، یہ ملکہ حدید ہے۔ ملکہ حدید؟ میں نے تعجب سے پوچھا، اس نے قہقہا کیوں لگایا ہے؟ زوتاس نے سر دہ بھری اور کہا، ہاما ملکہ حدید ابلیس کی داسی ہے۔ اس نے ہوشنگ کو اپنی طاغوتی اور جمالی قوتوں سے زیر کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کے وجود کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔ ملکہ حدید کے اصل مقاصد کیا ہیں یہ تم اچھی طرح جان لوگے۔ بہرحال میں اتنا جانتی ہوں کہ ملکہ حدید اپنی طاغوتی طاقتوں کو توانائی بخشنے کے لیے جن آزادی کو اپنا اسیر بناتی ہے۔ شاہ نور کو بھی اس نے اسی غرض سے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ مجھے زوتاس کی بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے کہا، زوتاس کیا تم نہیں جانتی کہ شاہ نور ازل سے مخفی قوتوں سے مالا مال ہے؟ ملکہ حدید اس پر دسترس نہیں پا سکتی۔ تمہاری بات درست ہے، مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ شاہ نور کی قوت ابدی نہیں ہے، ان کو زوال آ سکتا ہے۔ زوتاس نے مجھے سمجھایا، ہاما تمہیں چاہیے کہ تم مکہ چلے جاؤ، شاہ نور کو واپس آ کر چھڑا لینا۔ میں نے ایک لمحہ کے لیے سوچا، میں شاہ نور کو ملکہ حدید کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہاما کہ وہ حق پرستوں کو اشتعال دلا کر ان سے غلط فیصلے کراتی ہے، لہٰذا جب بھی شیطانی قوتوں کے خلاف کوئی کام کرو تو پہلے اپنی تدبیر پر غور کرو، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تمہاری بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہ نور کی مدد کرنا ایک نیک کام ہے، وہ میری شریک حیات ہے، میں اسے ابلیسی قوتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اے میرے ہمدرد انسان، بس میں نے زوتاس سے کہا، اے میری غمخوار، اگر میرے ساتھ ابقتانہ میں جانا تمہارے مفاد میں نہیں تو تم واپس چلی جاؤ، میں شاہ نور کو چھڑوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ زوتاس امتحان میں پڑ گئی۔ اس نے بالآخر کہا، ہاما میرے جیون پر تیرا احسان ہے، میں کہہ چکی ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر اب کہیں نہیں جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ پھر ہم دونوں شہر ابقتانہ میں داخل ہونے کے لیے جو ہی فصیل پر پہنچے تو مجھے وہی صورتحال پیش آئی جو اس سے قبل شاہ نور کو پیش آ چکی تھی، لیکن زوتاس پراسرار قوتوں کے پردے چاک کر کے دوسری طرف پہنچ چکی تھی۔ اس نے مجھے فصیل شہر پر کھڑے دیکھا تو بولی، ہاما وہ کلام پڑھو جو ہمیشہ تیری اعانت کرتا ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا تو میں نے اللہ کا کلام پڑھا اور پھر شہر ابقتانہ کی پراسرار قوتیں یوں سکڑ گئی جیسے گرم شے پر پانی ڈال دیا جائے تو بھڑکتے شعلے ایک دم بجھنے کو آ جاتے ہیں۔ میں سینہ تانے کلام ربی پڑھتا ہوشنگ کے محل کے پاس پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر جیسے میرا منتظر تھا۔ محل کے سامنے اسی کھلے میدان میں جہاں زوتاس کو بلاک کی کیسے رہائی ملی تھی، ملکہ حدید آگ کا ایک اللہ و روشن کیے کھڑی تھی۔ آگ کے ایک طرف شاہ نور تھی اور دوسری طرف ملکہ حدید۔ اس وقت صرف دونوں ہی وہاں موجود تھیں، کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی سرانڈ ماحول میں سرایت کر رہی تھی، ماحول کی اپنی سانسیں بوجھل تھی۔ ملکہ حدید نے بازو پھیلائے ہوئے تھے
اور زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں نے دیکھا شاہنور کی آنکھیں لمحہ لمحہ بوجھل ہو رہی تھی، اس کا وجود آگ کے بھڑکتے لاؤ کی طرح روشن ہو رہا تھا۔ ادھر ملکہ حدید کا بدن سیاہ دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا تھا اور وہ ایسا شاہنور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دھواں باریک سی لہر میں تبدیل ہوا، شاہنور کی ناک کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ میں نے ملکہ حدید کے مقصد کو جان لیا۔ اسی لمحے اپنی طاقتوں کو بیدار کر کے میں نے آگ کے الاؤ کے گرد حصار قائم کر دیا اور پھر جھٹ سے شاہنور کے پاس پہنچا جو مدہوش سی ہو کر لہرا رہی تھی۔ زوتاس نے اس وقت میری بہت مدد کی تھی۔ میں نے اس کی مدد سے ملکہ حدید کے دھوئیں کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ اس دھوئیں کو مٹھی میں بند کرنا جان جوخم کا کام تھا۔ یوں سمجھو کہ اگر یہ دھواں فلک بوس پہاڑ کے اندر قید کر دیا جاتا تو اس کی تپش سے پہاڑ موم کی طرح پگھل جاتا۔ زوتاس نے مجھے سمجھایا، ہاما اس کو اسی وقت ختم کرنا مناسب ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم نے ملکہ حدید کو جہنم واصل کر دیا تو شہر اب قطانہ پر طاری دوہرا طلسم بھی ختم ہو جائے گا، ہوشنگ اس کی اسیری طاقتوں کے جال سے باہر آ جائے گا۔ زوتاس نے مجھے ملکہ حدید کے وجود نار کو جلانے کا ایک وظیفہ بتایا اور کہا، اس کا توڑ سندلی خوشبوؤں میں ہے، یک بستہ خوشبوؤں کو جلاؤ اور میں نے تمہیں جو وظیفہ بتایا اسے پڑھو۔ مجھے یقین ہے کہ ملکہ حدید کا یہ وجود ناپاک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ابلیس اسے دوبارہ جنم نہیں دے سکے گا۔ قصہ مختصر، میں نے زوتاس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس آگ کو بجھا دیا جو اس میدان میں بھڑک رہی تھی۔ زوتاس نے شاہنور کے گرد حصار قائم کر دیا، پھر خوشبودار لکڑیاں اور ایسے جواہر کو تلاش کر کے لائی جن کے جلانے سے نہایت دل فریب پرسوز، روح پرور اور مطہر ان خوشبویات کی برکت سے گندی مہلوک جل کر خاکستر ہو جاتی ہے۔ زوتاس نے خوشبویات کو جلایا اور مجھے پڑھائی کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اللہ کا وہ کلام جو میں صدیوں سے پڑھتا آ رہا تھا پڑھنا شروع کیا تو ماحول کی قدورت بتدریج ختم ہونے لگی۔ باطل قوتوں پر لرزہ طاری ہو گیا اور شہر اب قطانہ پر ابلیس کی حکمرانی کا اقتدار ڈگمگانے لگا۔ میں نے ساری رات اللہ کا ذکر کیا۔ صبح کا تارا جب آسمان پر روشن ہوا تو میں نے زوتاس کی ہدایت پر اپنی مٹھی کھول دی۔ ملکہ حدید جو دھوئیں میں بدل گئی تھی، میری مٹھی کے کھلتے ایک سیاہ رنگ کے خونی لوتھڑے کی مانند زمین پر گری اور تڑپ تڑپ کر جلنے لگی۔ اس کی دلدوز چیخیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سیاہ لوتھڑا بے جان ہو گیا اور راکھ میں بدل گیا۔ زوتاس نے اس راکھ کو اٹھایا، اسے کوہ دماندو کی یک بستہ سلوں میں دبا دیا۔ اس نے واپس آ کر شاہنور کو ہوش دلایا۔ شاہنور مجھے دیکھتے ہی دیوانہ وار میری طرف بڑھی اور بولی، ہاما تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے پوچھا، شاہنور تم یہاں کیوں آئی تھی؟ کہنے لگی، اے میرے ہاما، میں کئی دنوں سے ایک خواب دیکھ رہی تھی کہ میرا ہاما کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی قوت مجھے شہر اب قطانہ میں بلا رہی تھی، بس تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ رہی، مگر اے ہاما یہاں آتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ ابلیس تھا جو مجھے ورگلا کر یہاں تک لے آیا تھا۔ میں نے اسے ملکہ حدید کے ارادوں اس کے انجام سے باخبر کیا۔ شاہنور اگر میری مقدم ہستی زوتاس مجھے ملکہ حدید کی اصلیت سے آگاہ نہ کرتی تو آج ملکہ حدید تم پر غالب آ چکی ہوتی۔ میں نے شاہنور کو زوتاس کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ آڑے وقتوں میں ہمارا ساتھ دیتی رہی ہے، کس طرح اس نے ناصور کی ولادت کے وقت کوہ طور پر تمہاری عیادت اور تیمارداری کی تھی۔ شاہنور زوتاس کا ذکر سن کر رونے لگی۔ اے ہاما مجھے بھی اس مطہر ہستی سے ملا دے۔ اسے قبل میں کچھ کہتا زوتاس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ شاہنور کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، شاہنور میں تمہارے پاس ہوں۔ شاہنور نے پلٹ کر زوتاس کو دیکھا اور اس حسن لازوال کو دیکھ کر مبہوت ہو کر رہ گئی۔ زوتاس نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسی لمحہ شاہنور دیوانہ وار میری طرف پلٹی اور بولی، ہاما تمہیں زوتاس کیسی لگتی ہے؟ بہت اچھی، مہربان، میں نے کہا، تو پھر اسے میں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ اس نے زوتاس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور بولی، اے ہاما تم زوتاس سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں کوس و قزح کے سارے رنگ پھیل گئے اور آنکھوں میں تمناؤں کے دیپ روشن ہو گئے۔ زوتاس نے شرما کر چہرہ نیچے کر لیا۔ میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد کہا، شاہنور یہ تو زوتاس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ تمہارے ہاما کو اس عزت کے قابل سمجھتی بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ زوتاس میرے التجا کو ٹھکرائے گی نہیں۔ شاہنور نے محبت بھرے وثوق کے ساتھ کہا۔ زوتاس کے گلنار چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شاہنور نے اسے دریافت کیا، زوتاس کیا تم میرے التجا کو ٹھکرا دو گی؟ زوتاس نے محبت پاش نظروں سے میری جانب دیکھا، پھر منہ سے کچھ نہیں بولی، صرف سر کو اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ شاہنور اسے دوبارہ لپٹ گئی۔ اے میرے ہمدرد مہمان، میری یہ داستان ابھی صدیوں پر محیط ہے، اگر زندگی نے وفا کی تو تمہیں اس کے سارے ابواب سنا کر رہوں گا۔ صبح ہونے والی ہے، اس سے پہلے کہ آفتابی کرنوں سے اس غار کے دہانے میں روشنی اتر آئے میں تمہیں کچھ باتیں بتانے کے بعد ایک وعدہ پورا کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم وفائے عہد میں میری التجا کو رد نہیں کرو گے۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ ہم دونوں شہر اب قطانہ سے رخصت ہونے سے قبل ہوشنگ کے پاس پہنچے۔ وہ میٹھی نیند سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا، اسے ملکہ حدید کی اصلیت سے آگاہ کرنے کے بعد کہا کہ وہ اپنی قوتوں کو حق پرستی کے لیے استعمال کرے۔ میں نے اس کے مصری دوستوں سے بھی ملاقات کی اور اس جن زادی سومار کو تلاش کرنا چاہا جسے میں ملکہ حدید کے قبضے سے نجات دلانا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ غالباً وہ واپس اپنے قبیلے میں چلی گئی تھی۔ ہم تینوں کوہ ابو قبیس میں آ گئے۔ میں نے غفان کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ میں کئی صدیوں تک کوہ ابو قبیس میں ہی مقیم رہا۔ یہ عجیب بات ہے کہ زوتاس سے میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ زوتاس اور شاہنور میں بہنوں جیسی محبت تھی۔ میں اللہ کے نیک و صالح بندوں کے ساتھ دنیا میں پھیلی ہوئی بنی نوع انسان کے پاس تبلیغ کے لیے جاتا رہا۔ ہر دور کی داستان بڑی لذا خیز ہے میرے ہمدرد انسان۔ چونکہ اب ہماری ملاقات کا وقت ختم ہو رہا، وہ دیکھو غار کے دھانے پر سنہری کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اجالے کا سفر شروع ہونے والا، سارے بھی آ گئی ہے۔ پاس مجھ سے وعدہ کرو جس کا میں تجھ سے عہد لینا چاہتا ہوں۔ ہاما نے مجھ سے کہا، اے میرے مہربان وجود جنات کے ہمراز، کیا تو میری بیٹی ساریہ سے شادی کرے گا؟
हामा की इस पेशकश में एक मजबूर बाप की बेबसी भी थी। सारिया की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। हामा मेरा मेहरबान था, मैं इसकी बात टाल नहीं सकता था, मगर मैं एक जिन्नजादी से शादी कैसे कर सकता था। मैंने बुजुर्गों से सुना था कि इंसान और जिन्नात में शादियां हो सकती हैं, मगर इसकी कीमत बहुत ज्यादा अदा करनी पड़ती है। मैं जवान था, खूबसूरत था, सारिया की मोहब्बत मेरी रगों में सरायत कर चुकी थी। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। सारिया की बदौलत हामा की कुर्बत भी मुझे मुयस्सर होती। मैंने फौरन तो जवाब न दिया, अलबत्ता कहा, ए हामा, मैं तेरे साथ ताल्लुक कायम करके फख्र महसूस करूंगा, मगर मेरी लाचारगी तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हारे मसाइल समझता हूँ। हामा ने सर हिलाया। अगर एक इंसान के पास उलूम का खजाना हो तो जिन्नात उस पर कुदरत हासिल नहीं कर सकते। हामा ने मुझे समझाया, मैं तुम्हें उलूम सिखाऊंगा। उलूम की ये ताकत तुम्हें कभी भी जिन्नात का मती नहीं होने देगी। अलबत्ता तुम जब चाहे उस महलूक को अपनी कुव्वत से तस्खीर कर सकते हो। मैं हामा की ख्वाहिशात का खून नहीं करना चाहता था। मैंने अपना सर झुका दिया। मेरी रजामंदी जानते ही पूरी गार में खुशबुओं का छिड़काव होने लगा और पथरीली गार से खुशियों शादमानियों के नगमे फूटने लगे। हामा के चेहरे पर ऐसी शादाबी सुकून तारी हुआ कि उसने मुझे अपने सीने के साथ लगा लिया। उसने मुझे वालिहाना लिपटाते हुए कहा, तुमने इस बूढ़े की लाज रख ली है, ऐसे तुम मेरे बेटे हो। बस मैं तुम्हें बहुत जल्द नस्ल इंसानी और इब्लीसो जिन्नात के सदियों पर फैली कहानी के दूसरे बाब भी सुनाऊंगा। कल सुबह से मैं तुम्हें उलूम की ताकत दूंगा। उसके बाद तुम सारिया से शादी कर लेना, फिर तुम अपनी सारिया को लेकर लाहौर चले जाना। तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हैं, कुछ वक्त वहां गुजारने के बाद वापस आ जाना। मैं तुम्हें तारीख के गुमशुदा अबवाब सुनाऊंगा। हामा ने अपना कहा सच कर दिखाया। सारिया से मेरी शादी होने तक उसने मुझे बहुत से उलूम सिखाए और फिर मैंने सारिया से शादी कर ली। इस शादी का मंजर मैं फिर कभी बयान करूंगा। जिंदगी ने वफा की तो इस दास्तान का दूसरा हिस्सा भी सुनाऊंगा। बहरहाल आप मैं आपसे इजाजत लेने से पहले यह अर्ज कर दूं कि लाहौर वापस आने के बाद मुझे बहुत से अजीब व गरीब हालात का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो मेरे वालिद ने सारिया को कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरी इस शादी का मामला आम इंसानों पर नहीं खुला। मेरे वालिद खुद भी बहुत बड़े आमिल थे, इसलिए वो इस हकीकत को जान गए थे। उनकी नाराजगी के बायस मैं वापस सिंध में रहने पर मजबूर हो गया था और तवील अरसा तक हामा के पास ही रहा था। सारिया ने इस दौरान मेरी बेहद खिदमत की। एक वफाशवार बीवी की तरह वो मेरी खिदमत पर आमादा रहती थी, लेकिन एक इंसान होने के नाते मेरे कुछ समाजी और बशरी तकाजे थे। मेरे वालिदैन थे, बहन भाई थे, जिनकी खिदमत और मोहब्बत मेरा जुज़्ज़े ईमान थी। बस एक तवील अरसा तक हामा के पास रहने और इल्म की प्यास बुझाते रहने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया और ज़िंदगी के मामलात में खोकर रह गया। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि जिन्नात का बेटा आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में काफ़ी इजाफा भी किया होगा। आज इस दास्तान की आखिरी एपिसोड थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, एक बहुत ही दिलचस्प और समझ लीजिए कि आप उसको सुनकर काफ़ी महसूस होंगे, वो नावल लेकर आऊँगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।